جو نہیں دیکھا گیا اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے. تو اللہ نے بنایا بھی ہے اور اپنی قدرت سے ساری کائنات کے نظام کو چلا بھی رہے ہیں. آج تک کوئی فرق نہیں ہوا اس کے اندر. جی دنیا کی جو پہلی صبح تھی، سورج جس جگہ سے نکلا تھا، صدیاں گزرنے کے بعد اس کے نکلنے کی جگہ میں رتی برابر کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، آج تک اسی جگہ سے نکل رہا ہے. اور دنیا کا جو پہلا دن تھا، سورج جن راہوں سے گزر کر گیا تھا، صدیاں گزرنے کے بعد اس کے گزرنے والی جگہ کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی. اور دنیا کی جو پہلی شام تھی، سورج جس جگہ جا کر غروب ہوا تھا، صدیاں گزرنے کے بعد اس کے غروب ہونے کی جگہ میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں آئی. اللہ کا جو نظام ہے ایسا بے خطا نظام ہے. اللہ جل شانہ اپنی نظام کو چلانے میں نعوذ باللہ کہیں خطا نہیں کھاتے، اللہ سے کوئی اوک چوک نہیں ہوتی ہے. ابھی اس وقت 7:40 ہوئے، 10:20 کے اندر نہ جانے کتنی مائیں ہیں، ان کے شکم کے اندر بچے پروان چڑھ رہے ہوں گے، کتنے انڈے ہیں جن میں چوزے بن رہے ہوں گے، کتنے کیڑے مکوڑے دنیا کے اندر بن رہے ہوں گے، وجود پا رہے ہوں گے، کتنی مچھلیاں بن رہی ہوگی، وجود میں آ رہی ہوگی. اور کتنے لوگ نہ جانے اس وقت دنیا سے ناپید ہو کر دنیا سے جا رہے ہوں گے. اس وقت بالکل اسی وقت بالکل اسی وقت دنیا کے اندر نہ جانے کتنے بچے پیدا ہو رہے ہوں گے، اور بالکل اسی وقت دنیا کے اندر نہ جانے کتنے لوگوں پر موت کی نظر اسی وقت اتاری ہوگی، اور بالکل اسی وقت نہ جانے کتنے کی روح نکالی جا رہی ہوگی، اور بالکل اسی وقت دنیا کے اندر نہ جانے کتنے جنازے گھروں سے نکل کر قبرستان جا رہے ہوں گے، اور بالکل اسی وقت دنیا کے اندر نہ جانے کتنی نماز جنازہ کھڑی ہوگی، اور بالکل اسی وقت نہ جانے کتنے لوگوں کو لوگ قبروں میں ڈال کر واپس آ رہے ہوں گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ کہہ کر دفن کر کے واپس آ رہے ہوں گے اس وقت، بالکل اسی وقت. پوری دنیا کا سروے کیا گیا تھا. سروے رپورٹ تو بہت پرانی ہے، تو سروے والوں نے یہ کہا کہ ہمارے اپنے زمانے کے اندر شرح پیدائش بہت بڑھ گئی ہے، دنیا میں انسانوں کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو جتنی تیزی سے شرح پیدائش بڑھ رہی ہے، اسی تیزی سے شرح موت جو ہے یہ بھی بڑھ گئی ہمارے اپنے زمانے کے اندر. تو روزانہ 24 گھنٹے کے اندر 6 لاکھ لوگ ہیں جو روزانہ موت کے شکار ہوتے ہیں. کتنے لوگ؟ ڈیلی 6 لاکھ لوگ موت کے شکار ہوتے ہیں. 6 لاکھ لوگوں میں سے 4 لاکھ وہ ہیں کہ جن کے پاس ایمان کی دولت اور ایمان کی مایہ نہیں ہے، اور 2 لاکھ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان کی دولت اور ایمان کی مایہ ہے. روزانہ ایسے 6 لاکھ لوگ دنیا سے منتقل ہو رہے ہیں آخرت کے اندر. یہ پورا نظام اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں. ایک باغ کے اندر چلے جائیں، مختلف قسم کے پودے، مختلف قسم کے پھل اور پھول ہوتے ہیں. حالانکہ عجیب بات یہ، سب کی مٹی ہے، سب میں ڈالا جانے والا پانی ہے، سب پر پڑنے والی سورج کی روشنی ہے، سب پر پڑنے والی چاند کی چاندنی ہے. اس کے باوجود کسی پھول کا رنگ لال ہوتا ہے، کسی کا پیلا ہوتا ہے، کسی کا نیلا ہوتا ہے، کسی کا کچھ اور ہوتا ہے. پانی کا کوئی کلر نہیں ہوتا. اللہ کی قدرت ہے. اللہ جل شانہ بے رنگ پانی سے رنگ دار پھول نکالتے ہیں. گلاب کا پھول لال ہوتا ہے، شاید اس میں ڈالا جانے والا پانی بھی لال ہوتا ہوگا، اس کا تو کوئی کلر نہیں ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. بے رنگ پانی سے رنگ دار پھول. پانی کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا. اللہ کی قدرت ہے کہ بے ذائقہ پانی سے اللہ جل شانہ ذائقے دار پھل نکالتے ہیں. پانی میں کوئی بو نہیں ہوتی، خوشبو نہیں ہوتی. اللہ کی قدرت ہے کہ بے بو پانی سے اللہ جل شانہ خوشبودار پھول نکالتے ہیں. ہر پھول کا کلر الگ، اس کی بناوٹ الگ، اس کی رنگت الگ، اس کی خوشبو الگ، اس کا ذائقہ الگ. کون چلا رہا ہے سارے نظام کو؟ سورج کے نکلنے سے تاروں کے بکھرنے تک، سورج کے نکلنے سے تاروں کے بکھرنے تک، موجوں کے تھپیڑوں سے طوفان کے ٹھہرنے تک، کلیوں کے چٹکنے سے غنچوں کے مہکنے تک، منظر بھی تو اس کا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ وہ خاک کے ذروں سے سورج بھی بناتا ہے، تارے بھی بناتا ہے. میں کیا ہوں، میرا کیا ہے، مٹی ہی سمجھ مجھ کو، پتھر ہی صحیح لیکن پتھر بھی تو اس کا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اس کے ہی اشاروں پر یہ سارے تماشے ہیں. وہ دھوپ کا مالک ہے، وہ چھاؤں کا خالق ہے، آنکھیں بھی تو اس کی ہے، منظر بھی تو اس کا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ بندہ اس کائنات کے نظام کو دیکھے، اس کے بنانے والوں کو پہچان جائے. کس نے بنایا؟ کیا یہ یوں ہی بن گیا؟ اس کو کس نے بنایا نہیں ہے؟ ایک نظام ہے پورا اللہ جل شانہ کا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس ساری کائنات کو بنایا. اچھا، بغیر ماڈل کے بنایا.
دنیا والے کوئی چیز کو بناتے ہیں کسی ماڈل کو سامنے رکھ کر بناتے ہیں. دنیا کا کوئی ماڈل نہیں تھا, اللہ جل شانہ نے بغیر دنیا کے ماڈل کے اس دنیا کو بنایا. پانی کا کوئی ماڈل نہیں تھا, بغیر ماڈل کے اللہ نے بنایا. انسانوں کا کوئی ماڈل نہیں تھا, بغیر ماڈل کے اللہ نے بنایا. اللہ کی قدرت ہے یہ, مطلب ہے. ہاں جی, ہر ایک کا رنگ الگ, ہر ایک کا روپ الگ, ہر ایک کی آواز الگ. اتنا مجمع بیٹھا ہے, سب کے چہرے کی بناوٹ ایک جیسی, مگر ہر ایک کا چہرہ الگ الگ. کسی کا چہرہ کسی انسان کے چہرے سے میل نہیں کھاتا. اللہ کے خزانے میں کتنے چہرے, ہر ایک کی آواز الگ الگ. ہر ایک کی, آدمی گھر میں چلا جائے, لوڈ شیڈنگ ہو, پاور بند ہو, بچہ کے نپٹ جاتے ہیں, پہچان جاتا ہے یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا پوتا ہے, یہ میرا ناتی ہے. کیوں بولے وہ آواز سے سمجھ میں آیا ہے. ہر ایک کی آواز الگ الگ, ہر ایک کی چال الگ الگ. آدمی اندھیرے میں آتا ہے, کون ہے, بولے فلاں ہے. اندھیرا ہے, کیسے سمجھا, کہا کہ اس کی چال بتا رہی ہے. ہر ایک کی چال الگ الگ, ہر ایک کا مزاج الگ الگ. ہاں جی, اور ہر انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس, انگلیوں کے نشانات بھی الگ الگ. دنیا میں کسی انسان کا انگلی کا نشان کسی دوسرے انسان کی انگلی کے نشان سے میل نہیں کھاتا. اللہ نے ہر ایک کا الگ الگ بنایا. ہر ایک کے ہونٹوں کی لکیریں الگ الگ. ابھی تحقیق کیا گیا ہونٹوں پر, کہا کہ ہر ایک کی ہونٹوں کی لکیریں یہ بھی الگ الگ. ہر ایک انسان کی آنکھوں کی بناوٹ الگ الگ. یہ بعض ترقی یافتہ ممالک کے اندر بینک بنائے گئے, ان کے اندر لاکر سسٹم بنایا گیا, بینکوں کے اندر لاکر. تو اس لاکر کا کوئی تالے کے اندر کوئی چابی نہیں ہے. جو آدمی بھی اپنا لاکر بناتا ہے اس کی آنکھوں کی تصویر لے کے اندر فٹ کر دی جاتی ہے. جب اس آدمی کو اپنا لاکر کھولنا ہوتا ہے, اپنی آنکھیں ایک مخصوص زاویے سے رکھتا ہے, اس پہ رکھتا ہے, وہ لاک کھل جاتا ہے. اور کوئی دوسرا آدمی لگائے تو نہیں کھلے گا. پتہ چلا ہر ایک کی آنکھوں کی بناوٹ کس نے بنایا, کیسے بنایا ہے. تو اس ساری کائنات کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے, چلا بھی رہے. اچھا, اس ساری کائنات کے نظام کے اندر کوئی تغیر, کوئی تبدیلی جو آتی ہے تو کائنات کی کوئی شکل سے نہیں آتی. ہم لوگ جب بیرون سے آئے تھے تو حضرت نے فجر کا بیان یہیں سے شروع کیا تھا کہ نظام کائنات کا تغیر کائنات کی کسی شکل سے وجود میں نہیں آتا. اس کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے, کوئی تغیر آ جائے, کوئی بدلاؤ آ جائے, یہ کائنات کی کوئی شکل سے نہیں آتا. اس کے اندر جو تغیر آتا ہے یہ ایمان والے کے عمل سے آتا ہے. کائنات کے اندر تغیر اگر آتا ہے تو ایمان والے کے عمل سے آتا ہے. عمل ٹھیک رہے گا, کائنات سے نکلنے والے جو عمل ٹھیک ہوں گے, مطلب ہے. ہاں جی, حدیث پاک کے اندر ہم لوگوں کو کہا گیا کہ جو قوم زکوٰۃ روک لے گی اس پر بارش رک جائے گی. اس نے زکوٰۃ روکی, اس کا اثر پوری کائنات کے اوپر پڑا, دنیا کے اوپر پڑا, بارش روک لی جائے گی. بارش نہیں آ رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ صحیح ادا کی نہیں گئی ہے. ورنہ اگر زکوٰۃ صحیح ادا ہو بارش وقتوں پر ہوگی. حدیث کا مفہوم ہے. علماء کرام فرماتے ہیں اللہ جل شانہ نے دنیا کا نظام جو چلایا نا, غریبی اور امیری جو نظام اللہ نے چلایا ہے, ایسے حساب سے چلایا ہے کہ اگر دنیا کا ہر مالدار آدمی اپنی زکوٰۃ کو صحیح ادا کر دے تو دنیا سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے. اللہ نے جو بیلنسنگ چلائی ہے, غریبی اور امیری ایسے حساب سے چلائی ہے, دنیا کا ہر مالدار اپنی زکوٰۃ کو صحیح ایمانداری سے ادا کر دے تو دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے. بارش نہیں ہو رہی, اس کا مطلب کیا ہے, کیا لیا جائے گا, امت زکوٰۃ ادا نہیں کر رہی. یہ زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے, اس کے عمل کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ رکی ہوئی بارش کو برسا لے گی اور برستی بارش کو رکوا لے گی. اس کے عمل کا اثر کائنات کے نظام پر. ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر قحط پڑ گیا, بارش کا پتہ نہیں, سارے لوگ پریشان ہو گئے. جمعہ کا دن آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے خطبے کے لیے. ایک عرب بدو کھڑے ہوئے کہا کہ حضور بارش نہیں آ رہی ہے, دعا کر دیجیے. لوگ پریشان ہو گئے, رعایا پریشان ہو گئی, آپ دعا فرما دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھتے پڑھتے خطبے کے دوران ہی بارش کی دعا کر دی. آپ نے بارش کی دعا فرما دی. علماء فرماتے ہیں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر ممبر سے بھی نیچے قدم مبارک آپ کا پڑا بھی نہیں کہ بارش کو اللہ نے شروع کر دیا. بارش کو شروع کر دیا. آج ہمارے یہاں بارش رک جاتی ہے, یہ سارے لوگ بے بس ہو جاتے ہیں, ساری ٹیکنالوجی والے سب فیل ہو جاتے ہیں. ہم اس کے کچھ نہیں کر سکتے اس کے آگے. بارش شروع ہو گئی, اور جو بارش شروع ہوئی, 1 دن 2 دن 3 دن, یہاں تک کہ پورا ہفتہ ہو گیا, بارش رک ہی نہیں رہی ہے مدینہ کے اندر. پورا مدینہ جلتھل ہو گیا. پھر دوسری جمعہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے خطبے کے لیے. وہی عرب بدو دعا کھڑے ہوئے, کہا کہ حضور اب بند کرنے کی دعا کر دیجیے, بہت ہو گئی ہے, پورا نظام زندگی درم برم ہو گیا ہے, اب بارش رک جائے اس کی دعا کر دیجیے آپ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھتے پڑھتے بارش کو روکنے کی دعا فرمائی.
علماء فرماتے ہیں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر اپنا قدم مبارک زمین پر بھی نہیں رکھا تھا کہ برستی بارش رک گئی. یہ کام دنیا کی کوئی طاقت نہیں کرا سکتی، کوئی طاقت نہیں کرا سکتی. اللہ جل شانہ نے ایمان والے کے عمل کے اندر، اس کی دعا کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ اس کی دعا پر رکی بارش برسے گی اور برستی بارش کو اللہ روکے گی. تو اس کے عمل کے اثرات ساری کائنات کے اوپر پڑتے ہیں. حدیث پاک کے اندر ہم کو کہا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی اس کے اوپر ہم قحط سالی کو مسلط کرے گی. جو قوم ڈنڈی مارے گی، ناپ تول میں کمی کرے گی، ہاں اس کے اوپر کیا ہوگا؟ قحط سالی. اس کا ناپ تول میں کمی کا کرنا ہے کائنات کے اس پر اثر انداز ہو رہے ہیں. ہاں جی، اگر میں تاجر ہوں تو دیکھو میرا ترازو برابر ہے کہ نہیں ہے. کپڑے کا بیپاری ہوں تو میری وہ کمڑی کپڑا ناپنے والی صحیح ہے کہ نہیں ہے. اگر میں سروس پر ہوں تو میں دیکھوں ڈیوٹی پر برابر جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا ہوں. اگر ایک آدمی کی ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہے، اگر آگے پیچھے جاتا ہے، اس سے کم وقت تو دیتا ہے، تو اس کو بھی علماء کرام نے ناپ تول میں کمی میں شمار کیا ہے. یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے. گورنمنٹ تم کو 8 گھنٹے کا پگار دیتی ہے، تم 8 گھنٹہ پورا ہی نہیں دیے، وقت تو کم دیے، تو آدھے گھنٹے کا کیا ہوگا؟ علماء کرام سے پوچھو. ہمارے پاس ساتھی اتنے احتیاط کرتے ہیں، ڈیوٹی پر جاتے ہیں، فارغ ہو کر جاتے ہیں ضرورتوں سے. ڈیوٹی کے دوران ضرورت پیش آ جائے، ضرورت ابھی چلے گئے ہاں یا کوئی اور کام سے چلے گئے، تو دیکھتے ہیں کتنا ٹائم میں نے باہر دیا، تو جتنا وقت تو باہر دیا اتنا وقت تو ڈیوٹی پر بڑھا کر دیتے ہیں. ورنہ علماء نے اس کو بھی ڈنڈی مارنے میں شمار کیا ہے. اب میں دیکھوں میرا ترازو صحیح ہے کہ نہیں ہے. نہیں. ایک شخص کا انتقال کا وقت تو قریب تھا، لوگوں نے کلمہ تلقین کیا، کلمہ پڑھ لو. کہا یہ کلمہ پڑھا نہیں جاتا. کیوں بھائی کیا بات ہے کلمہ پڑھا نہیں جاتا؟ کہا کہ وہ ترازو کا جو کانٹا ہے نا، ایک دفعہ بازار میں دکان کھولی صبح، ایک تاجر تھا اپنا ترازو اٹھا کے پٹکنے لگا. لوگوں نے کہا کیا بات ترازو کیوں پٹک رہے ہو؟ بولے کل میرے پڑوسی کا انتقال کا وقت تو قریب تھا. اس کو کلمہ تلقین کیا گیا، کہا کہ کلمہ نہیں پڑھا جاتا. پوچھا کہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ کہا کہ ترازو کا جو کانٹا ہے نا میری حلق کے اندر اٹک رہا ہے. بولے آج کل نہیں ناپ تول صحیح نہیں کیا یا موت پر آڑے آ جائے گا. کانٹا اٹک رہا ہے. بولے ہاں اس لیے میں دیکھوں میری تجارت ہے کہ نہیں ہے. ہم کو بتایا گیا کہ ہاں بتا کر بیچو، چھپا کر مت بیچو، برا مت ماننا. ہمارے جو چیکر آتا ہے نا کپڑا چیک کرنے والا، بڑی آؤ بھگت کی جاتی ہے، اس کی چائے پان کرایا جاتا ہے. کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے؟ کیا معاملہ ہے انہیں؟ کیوں جی میں بتا کے بیچ رہا ہوں، چھپا کے بیچ رہا ہوں؟ دیکھو تو صحیح، اگر میں تاجر ہوں تو ہم کو تو بشارت دی گئی ہے کوئی شخص مال کو بیچے، بکا مال واپس لے، اس کا اجر ملے گا جنت میں. اللہ تعالیٰ ایک محل اس کو دیں گے خالی بکا مال واپس لینے پر. آج اگر میں تاجر ہوں تو میں دیکھوں میری تجارت اسلامی رنگ والی ہے کہ نہیں ہے. میری دکان پر تو بورڈ لگا ہے نو ریٹرن، نو ڈسکاؤنٹ، نو ایکسچینج، نو گارنٹی. میری دکان پہ بورڈ لگا ہے. اب میں دیکھوں میری تجارت اسلامی ہے کہ نہیں ہے. اس لیے بشارت دی گئی ہے کہ جو تاجر دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ تجارت کرے گا، کل قیامت کے دن اس کا جو حشر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ صدیقین اور صالحین کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے. اتنی بڑی بات ہے. اپنی تجارت میں صحیح سے چلے گئے ہاں جی، اس کا اجر اس کو یہ ملے گا. صدیقین صالحین کے ساتھ یہ اٹھایا جائے گا نہیں. آج ہمارے معاشرے میں کے اندر دیکھیں ہماری تجارت. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کو بازار بھیجا گھوڑا خریدنے کے لیے، گھوڑا خرید کر لا میرے لیے. غلام بازار گیا، گھوڑا خرید کر لایا. بہت شاندار گھوڑا، صحت مند، اونچا چوڑا، بہترین. آدمی دیکھو تو پسند آ جائے ایسا گھوڑا. وہ صحابی رضی اللہ کو بہت پسند آیا. بہت شاندار گھوڑا ہے. کتنے کا لائے؟ یہ کوئی سو رہے ذرا سا اٹھا دو نا ذرا سا. ابھی تو چڑیا لوگ بھی نہیں سوئے ہوں گے گھونسلے کے اندر. تھوڑا سا یہاں پر آتی ہے غنود کی تاریخ آتی ہے آگے، اس کو تھوڑا سا ضبط کر لیں گے. ہاں بازار بھیجا، جاؤ گھوڑا لے کر. دیکھا بہت شاندار گھوڑا ہے. کتنے کا لایا ہو؟ کہا کہ 500 کا لے کر آیا ہوں. دینار، درہم، اشرفیاں جو بھی رہی ہوں گی 500 کا لے کر آیا. اچھا چلو کہاں سے لائے مجھے بتاؤ. غلام کے ساتھ بازار گئے. غلام لے کے کہا کہ حضرت نے ان سے گھوڑا خریدا ہے. یہ صحابی رضی اللہ اس کے پاس گئے. یہ گھوڑا تم نے بیچا ہے؟ کہا کہ میں نے بیچا. کتنے کا بیچا ہے؟ کہا کہ 500 کا بیچا ہوں. کہا کہ اگر تمہارے گھوڑے کی قیمت کوئی 600 دے تو؟ کہا کہ حضرت 500 کو تو بیچ چکا ہوں، کوئی 600 دے تو ماشاءاللہ 100 روپے مجھ کو بڑھا کے مل رہے ہیں، تو بڑی بات ہے. بولے کوئی 700 دے تو؟ کہا کہ تو اور اچھی بات ہے، 200 بڑھ کے مل رہے ہیں. کوئی 800 دے تو؟
کہا کہ حضرت آپ نے میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے؟ بولے 500 کا بیچ چکا ہوں. بولے میں اب آپ آنے کے بعد بول رہے کوئی 600 کا لے ہوئے تو کوئی 700 کا کوئی 800 کا. میں آپ کی بات سمجھا نہیں ہے. تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے 300 نکالا, 300 روپے نکال کر اس کے ہاتھ میں دیا. کہا کہ تمہارا گھوڑا بہت شاندار ہے, اس کی قیمت 800 ہونا چاہیے, تم 500 کا بیچ کر 300 گھاٹا کیوں اٹھا رہے ہو؟ اس زمانے میں بازار کا دن پورا زندہ تھا معاشرے کے اندر. یہاں جی ایک صحابی رضی اللہ اونٹ بیچ رہے تھے بازار کے اندر. ایک شخص جو ہے اونٹ خریدنے کے لیے بہت ہو گیا, قیمت ادا کی, اونٹ کھول کے لے کے جانے لگے. تھوڑی دور پہ گئے, آواز دی, او بھائی صاحب واپس آؤ. واپس بلایا. ایک بات بتاؤ, تم نے جو مجھ سے اونٹ خریدا ہے یہ دودھ کے لیے استعمال کرو گے یا سفر کے لیے استعمال کرو گے؟ کس لیے خرید رہے ہو تم مجھ سے اونٹ؟ کہا کہ اکثر میرے سامنے سفر کا تقاضا رہتا ہے تو سفر کی ضرورت کے لیے میں نے یہ اونٹ آپ سے خریدا ہے. مطلب تو کہا کہ تمہارا پیسہ واپس لو, اونٹ باندھ دو. بولے کیوں بھائی کیا بات ہو گئی؟ خریدی ہو گئی, پیسہ دے دیے, پھر کیا؟ کہا کہ تم اس کو سفر کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو, مگر یہ جو میرا اونٹ ہے نا اس کے پیر کے اندر زخم ہے, یہ سفر کے قابل نہیں ہے, تم کیوں نقصان اٹھا رہے ہو؟ یہ پیسہ لو, دوسرا اونٹ خرید کے لے کے چلے جاؤ. یہ بازار کا دن زندہ تھا اس زمانے کے اندر. یہاں جی تو ایک تاجر اپنی تجارت میں اللہ کے دین کو داخل کرے گا, اس کا یہ اثر اور یہ صحیح نہیں کرے گا, اس کا اثر کائنات کے نظام پر پڑے گا. کہا کہ قید سالی اس پر مسلط کی جائے گی. حضرت شیخ نے پوری حدیث لکھی نا فضائل تبلیغ کے اندر ہے کہ جو جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت اس کے قلوب سے نکل جائے گی. دنیا کو بڑی چیز, یہ فانی چیز, ختم ہونے والی, فنا ہونے والی, اس پر پورا جان مال لگا دینا, پوری صلاحیت کو لگا دینا, کون سی عقل کی بات ہے؟ بتاؤ تو صحیح ہے. گارے مٹی پر پوری یہ اس کو مقصد بنا کے چلنا, میری دنیا اچھی سے اچھی بن جائے, بہترین بن جائے, کون سی عقل کی بات؟ بتاؤ میرے بھائی. ایک طرف میری دنیا بہت شاندار بن رہی ہے اور ایک طرف میری آخرت بگڑ رہی ہے, اس کو بننا کہیں گے کہ بگڑنا کہیں گے؟ ایک طرف دنیا والے مجھ سے بہت خوش ہو رہے ہیں اور ایک طرف میرا پیدا کرنے والا خالق اور مالک مجھ سے ناراض ہو رہا ہو. دنیا والوں کو خوش کر کے اپنے مالک کو ناراض کرنا کون سی خوشی کی بات ہو گئی؟ آخرت کو بگاڑ کر دنیا کا بنانا کوئی بنانا نہیں ہوا, کوئی بنانا نہیں ہوا. تو جب میری امت اگر ایسا کرے گی تو اسلام کی ہیبت وقت اس کے قلوب سے نکل جائے گی. اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وہی کی برکات سے محروم کر دی جائے گی. قرآن شریف وہی ہے, اس کے اندر جو بشارتیں ہم لوگوں کو دی گئی ہے, جو بشارتیں دی گئی ہے وہی کی برکات, امت اس سے محروم کر دی جائے گی. جو وعدے اللہ جل شانہ نے اس امت کے ساتھ کیے ہیں, امت ان وعدوں سے محروم ہو جائے گی. اور جب یہ میری امت آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی, گالی گلوچ, تو کیا ہوگا؟ اللہ جل شانہ کی بولو یہ نظر سے گر جائے گی. اب بتاؤ, جو قوم اللہ کی نظر سے گر جائے اس قوم کو دنیا کے اندر کون بلندی دے سکتا ہے, کون اوپر اٹھا سکتا ہے؟ ہمارا معاشرے کے اوپر نظر اٹھا کر ہم دیکھیں, مطلب ہم اپنی زبان کے استعمال کرنے میں آزاد نہیں ہے جیسے اور لوگ کرتے ہیں. میں بھی کروں گا, زبان کے ایک ایک بول کا حساب دیا جائے گا. ایک ایک بول کیا نکل رہے ہیں. بعض ٹائم آدمی اپنی کرسی کے گھمنڈ میں, طاقت کے گھمنڈ میں, عہدے کے گھمنڈ میں, مال کے گھمنڈ میں بڑی بات بول دیتا ہے. کون کیا کر لے گا؟ خدا کے بندے یہ کتنا خطرناک جملہ ہے, یہ تو آخرت میں سمجھ میں آ گیا تو تجھے حساب دینا پڑے گا. ایک ایک بول جو ہے زبان کے نکلنے والے, ایک ایک بول, آدمی اپنے بول پر غور کرے, میں جو بول رہا ہوں کیا بول رہا ہوں, زبان سے جھوٹ پتہ نہیں کیا کیا نکل رہے ہیں. آدمی نے کوئی بات زبان سے نکال دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی بارے میں پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کہہ دی, کہا کہ وہ غیبت ہے. کہا کہ اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہو, ارے بولے جب یعنی عیب موجود ہو وہ تو کیا ہے, جبھی غیبت ہے, ورنہ بہتان ہے, وہ بہتان ہے. یہ بہت ڈرنے کی بات ہے. حدیث میں لکھا ہے منتخب کے اندر آدمی پلسرات سے گزرے گا, بہت سارے آنکڑے لگے ہوئے پلسرات کے اوپر. آدمی نے کسی کے اوپر الزام لگایا, بہتان تک تراشی کی ہے, آنکڑے میں اٹک جائے گا. یہ جواب دے پہلے جو بات تو نے کہی تھی. دنیا کا کتنا بھی فہیم اور عقیل آدمی ہو, ذہین آدمی ہو, ون سائڈ بات سن کے, یک طرفہ بات سن کے کبھی بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. آدمی تحقیق کرے. حدیث کا مطلب پہلے کسی بات کی آدمی تحقیق کرے, پھر تصدیق یا تکذیب کرے. یہ ہم کو کہا گیا مطلب ہے. سن کر ایک بات کو آگے بڑھا دینا, کہا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. تو زبان کے ایک بول وہاں سمجھ میں آئے گا کیا ہے کیا نہیں. زبان کے بول, نگاہ کی ایک حرکت کا حساب دینا پڑے گا, کس نیت سے اٹھ رہی ہے.
اللہ جل شانہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہماری نگاہ کے اٹھنے کو یہ جانتی ہے کس ارادے سے کس نیت سے اٹھ رہی ہے. ہاں دل میں کیا جذبہ ہے, کیا داعیہ اس کے اندر ہے, کیوں اٹھ رہی ہے, اللہ جل شانہ اس کو بھی جاننے والے. دل کے ارادوں کو اللہ جل شانہ جاننے والے, دل کے اندر کیا ارادہ پیدا ہو رہا ہے. اس لیے کہا کہ بہترین تقوی تنہائی کا ہے, بہترین تقوی تنہائی کا ہے. جی تو آدمی یہ کرے گا اس کے اثرات کائنات کے اوپر. اس لیے میرا زندگی ہماری بنے, یہ دعوت کی محنت اسی لیے جو چیزیں کتابوں کے اندر ہے وہ زندگیوں کے اندر ہے. آج باتیں کتابوں کے اندر محفوظ رہ گئی, زندگیاں جس سے خالی نظر آتی ہیں اور آدمی زندگی گزار رہے ہیں جیسی من چاہے, مطلب ہے. ہاں تو ہمارے اعمال ٹھیک ہو گئے, اللہ جل شانہ کی طرف سے ہونے والے جو فیصلے ہمارے حق کے اندر ہوں گے. آدمی اعمال کو بگاڑ کر اللہ کے فیصلے اپنے حق میں نہیں کروا سکتا. اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے, اپنی اپنی قوموں میں اپنے اپنے علاقے میں چل پھر کر اسی چیز کی دعوت دی ہے. ہاں جی, جو شریعت, جو زندگی گزارنے کا راستہ, جو ضابطہ, جو طریقہ ہم لے کر آئے, اس کو تم اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. اس کو مقصد بناؤ گے, اللہ جل شانہ تمہاری زندگیوں کو بنائیں گے. عمل پر کھڑا کیا اپنی قوم کو. تمام نبیوں نے یہی معاملہ کیا. اور آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے بھی اسی کام کو کیا. عرب میں پورا بگاڑ عام تھا, کہتے سنتے رہتے ہیں, یعنی ایسا زمانہ جس زمانے کو ہی زمانے جاہلیت کا نام دے دیا گیا. ہر قسم کی برائی عروج کے اوپر, ہر قسم کی برائی عروج کے اوپر. اور ایسے معاشرے کے اندر اللہ جل شانہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کروایا. 40 سال گزروایا آپ نے اس ماحول کے اندر. علماء کہتے ہیں اور پہلے بھی نبوت دی جا سکتی تھی, پہلے ہی آپ کی عمر شریف اتنی مختصر, ٹوٹل 63 سال لے کر آئے دنیا کے اندر, تو اس میں بھی 40 سال میں نبوت ملی, 23 سال بچا. تھوڑا سا اور پہلے ملی ہوتی تو کچھ اور کام کا موقع مل گیا ہوتا. 40 سال میں نبوت کیوں دی؟ علماء نے اس کی حکمتیں بیان کی ہے. اللہ جل شانہ کو دنیا والوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو میں نے میرے حبیب کو جو نبوت عطا فرمائی, 40 سال میں نبوت عطا فرمائی, مگر تم میرے حبیب کی نبوت کے اعلان کے پہلے کی 40 سالہ زندگی اٹھا کر دیکھ لو, اور کوئی عیب بتا سکتے ہو تو بتا دو. یہ بتلانا مقصود تھا. ارے عربوں نے 2 لقب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے, امین اور صادق کا. بتاؤ میرے بھائی, نبوت کے اعلان سے پہلے دیا کہ بعد میں دیا؟ پہلے دیا. عربوں کی تاریخ ہے, عربوں نے اپنی پوری تاریخ کے اندر نہ کسی کو امین کہا نہ کسی کو صادق کہا. ایسی صاف ستھری زندگی, ایسی نکھری زندگی کہ نبوت کے اعلان سے پہلے لوگ امین کہہ رہے ہیں اور صادق کہہ رہے ہیں. پورا ماحول بھوتوں والا. 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کے اندر گزارا. نعوذ باللہ, کوئی نہیں بتا سکتا 40 سال نبوت کے اعلان سے پہلے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس گناہ کے قریب گئے ہوں, کوئی نہیں بتا سکتا. 40 سال گزارا نا آپ نے. پورا ماحول شراب والا, پورا ماحول شراب والا, شراب کی دلدادہ قوم. جیسے آج ہمارے یہاں چائے پی جاتی ہے, اس زمانے میں شراب. علماء نے 200 نام گنوائے اس زمانے میں, انہوں نے شراب کے جو نام رکھے 200 نام. تنہائی میں پیے الگ نام, مجمع میں پیے الگ نام, کسی کے ہاتھ سے لے کے پیے اس کا الگ نام, چاندنی رات میں پیے اس کا الگ نام, گلاس میں پیے اس کا الگ نام, بوتل میں پیے اس کا الگ نام. شراب کی وجہ سے رشتے ناطے جوڑے جا رہے ہیں. ایسی محبوب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال گزارا اپنے اس ماحول کے اندر. نعوذ باللہ, کوئی نہیں بتا سکتا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس گندگی کے قریب گئے. ایسی صاف ستھری زندگی. اس زمانے میں پورا جو کاروبار چلتا تھا انٹرسٹ سود والا کاروبار, پورا کا پورا کاروبار سودی کاروبار, عروج کے اوپر. یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر, اور پوری تجارت سود پر. سود کی حرمت تو مدینے کے اندر آئی, پوری تجارت سود پر. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے اور اماں خدیجہ سے نکاح کے پہلے ان کا مال لے کر ملک و شام تشریف لے گئے. ابھی نکاح نہیں ہوا اماں خدیجہ سے, اور مال لے کر ملک و شام گئے. بہت تھوڑے وقتوں میں بہت زیادہ نفع کما کے لا کے دیے. پورا کاروبار, پورا ماحول سود والا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ستھری تجارت کر کے لا کے نفع دیا. اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ تجارت سے متاثر ہوئی تھے. امانت دار آدمی ہے, پاک باز آدمی ہے. جی, اتنے کم وقتوں میں اتنا نفع اس سے پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا. ہاں جی, آپ کی پاک بازی سے متاثر ہوئے. ہاں, اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیام بھیجا, اماں خدیجہ نے اس کو قبول فرمایا. حالانکہ عمر کا کتنا فرق ہے بتاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہیں اور اماں خدیجہ 40 سال کی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے ہیں,
اور اماں خدیجہ کے 2 نکاح پہلے ہو چکے ہیں, ان سے اولادیں بھی ہیں. اور آپ سب بہت خوبصورت, ہاں بہت حسین و جمیل. جی چھلکا تھا تیرے واسطے پیمانے جمال, کسی کہنے والے نے کہا کہ چھلکا تھا تیرے واسطے پیمانے جمال, ارے تھوڑا سا کیف چاند ستارے بھی پا گئے. دنیا کے خوبصورت آدمی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت وہ چاہتے تو عرب کی خوبصورت ترین خاتون سے آپ نکاح کر سکتے تھے. ہاں جی. اور ایسے وقتوں میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ عورت کو گلے لگا کے دنیا کو بتایا معاشرے کے اندر ایک عورت کا کیا مقام ہے. اس زمانے میں کوئی مقام نہیں تھا ایک عورت کہنے. ہاں جی, ہمارے آقا صاحب نے گلے لگایا کہ ہاں یہ عورت, یہ مقام بتایا, یہ متاثر ہوئی تھی. ہاں جی, کہ جتنی اولادیں ہوئی اماں خدیجہ سے ہوئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ کے مکان کے اندر آ کے قیام پذیر ہوئے. 28 سال اس مکان کے اندر حضور نے گزارا ہجرت تک کا نکاح کے بعد سے. ہمارے مولانا حسین صاحب معلم الحجاج اللہ غریق رحمت کرے لے کے جاتے تھے حاجیوں کو. ہاں اللہ فضل سے ہم لوگ بھی گئے تو ہم لوگ کو بھی لے گئے. صفا مروا کی صحیح کر کے صفا سے جب باہر آؤ, سامنے حرم کا صحن ہے, حرم کے بعد صحن جو ہے وہاں بٹھایا, بیٹھو بولے. بٹھانے کے بعد کہا کہ دیکھو جس جگہ تم لوگ بیٹھے ہو, مولانا کا انداز, جس جگہ تم لوگ بیٹھے ہو بالکل اسی جگہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. سامنے مولد النبی ہے, ادھر مروہ ہے, بیچ میں جو جگہ ہے میدان, جس جگہ تم لوگ بیٹھے بالکل اسی جگہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. اور آگے کے جملے انہوں نے یہ کہا کہ اس مکان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اتنی پکی بات. صندل کی لکڑی کا مکان تھا اور ایک منزلہ مکان تھا. اس زمانے میں عرب میں ایک منزلہ عمارت بنانے کا رواج نہیں تھا. اماں خدیجہ کا جو مکان تھا ایک منزلہ تھا. اور علماء فرماتے ہیں اس زمانے کے اندر عرب میں کھڑکیوں کے اندر شیشے لگانے کی روایت نہیں تھے, لیکن اماں خدیجہ کا جو مکان تھا اس مکان کی کھڑکی میں شیشے لگے ہوئے تھے. اور صندل کا مکان, کوئی قریب سے گزرتا تو خوشبو آتی اس کو. تو مولانا کہنے لگا میں اس مکان کو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا. میں بولے یہاں کھڑا تھا, حرم کی توسیع ہو رہی تھی, صحن کو وسیع کرنا تھا, تو میرے سامنے وہ مکان ٹوٹا, میں کھڑا دیکھ رہا تھا. مولانا حسین فرما رہے تھے, ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا. ہاں بلکہ میں کھڑا تھا جب وہ مکان توڑا گیا, گڑھا کیا گیا, تو اس گڑھے کے اندر ایک تازہ لاش نکلی. میں کھڑا تھا بولے وہاں پر, جسم بھی صحیح سلامت اور کپڑا بھی, بدن کفن بھی صحیح سلامت. میں فوراً بولے مولانا غلام رسول مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے. کہا کہ مولانا ایسا ایسا ہوا ہے, آپ صلی کا مکان توڑا گیا اور نیچے کھڈا کیا گیا تو تازہ لاش نکلی, کس کی ہو سکتی ہے؟ تو مولانا غلام رسول صاحب نے فرمایا یہ کوئی صحابی یا تابعی کی ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جب مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا. بعد میں اس مکان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت عقیل رضی انہوں نے اس مکان کو خریدا. پھر کئی لوگوں نے خریدا بیچا, اور آخر میں جس نے بھی خریدا ہوگا وہ یہ سوچ کر کے اس جگہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زمانہ اتنا سال گزارا ہے, اس جگہ اپنی قبر بنانے کی وصیت کی ہوگی. تو کہا کہ پھر تمام مجمع کے سامنے لاش نکالی گئی اور جنازہ تیار کر کے جنت المعلا کی طرح دفن کیا گیا. مطلب تو پورا سودی کاروبار ہے, مگر یہ صاف ستھری تجارت. ہاں جی. مدینے میں آیت نازل ہوئی سود کی حرمت, سود حرام ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا پورا معاملہ اسی پہ تھا, اس وقت تو حرمت آئی نہیں تھی. تو کوئی ساتھی گئے ان کے پاس, کہا کہ چل کے ذرا دیکھنا چاہیے, کہنا چاہیے ایسا ایسا معاملہ ہے, اتنا بڑا کاروبار سب سودی ہے, ذرا دیکھنا چاہیے ان کا کیا تاثر ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا جا کر کہا عباس سنا تم نے, تمہارا بھتیجا کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کہا کہ کہتا ہے کہ اللہ جل شانوں نے اس پر یہ آیتیں اتاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا ہے, اب دیکھنا چاہیے کیا کہتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہ اچھا یہ آیت نازل ہوئی ہے, میرا بھتیجا کہتا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ جاؤ اعلان کر دو کہ میرا بھتیجا کہتا ہے کہ سود حرام ہے, اور عباس اعلان کرتا ہے کہ میں اصل رقم بھی معاف کرتا ہوں, اصل رقم بھی معاف کرتا ہوں. علماء فرماتے ہیں یہ اتنی بڑی قربانی دی ہے, اس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ نے ان کی نسل کے اندر 500 سال تک حکومت دی ہے. خلافت بنو عباس جو بولتے ہیں سب انہی کی نسل کے تھے, اپنے حق کو چھوڑ دیا ہے. 500 سال کی حکومت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو یہ ایسے معاشرے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام 40 سال گزارا, پھر اس محنت پر کھڑا کیا. لوگوں کو, عربوں کو یہی کہا جو شریعت, جو طریقہ, جو ضابطہ میں لے کر آیا اس کو قبول کرو, اللہ زندگیوں کو بنائیں گے. اور پھر محنت شروع ہوئی. کتنے سال تک؟ مکے کی 13 سالہ زندگی. حکایت صحابہ میں حضرت نے لکھا ہے, پڑھو تو رونگٹے کھڑے جاتے, کس احوال سے گزارے صحابہ کرام کو. سارے اپنے پرائے ہو گئے. مدینہ کی وسیع شہر کی آبادی تنگ ہو گئی صحابہ کرام کو, جو کلمہ پڑھتا تھا اس زمانے کے اندر, جو ان پہ گزری ہے. مطلب ہے
کہنا سننا بہت آسان ہے انہیں. ہاں اب اس سے پوچھو جس کو آگ کے انگاروں پر گھسیٹا گیا, کوئی عزت کا باپ سے پوچھے تم نے دین کو کیسے سیکھا, تو وہ بتائیں گے کیا مجھ کو آگ کے انگاروں پہ کھینچا گیا تھا, میرے خون چربی سے وہ آگ پوچھے گی, وہ بتائیں گے میں نے ایسے سیکھا. کوئی بلال سے پوچھے تو وہ بتائیں گے مجھ کو کھینچا گیا, میرے سینے میں پتھر کی چٹان رکھی گئی, مجھ کو رات پر مارا گیا, زنجیروں میں جکڑا گیا, گھوڑے کی دم سے باندھ کے کھینچا گیا, پانی کے ڈرم میں ڈبکی دی گئی, وہ بتائیں گے. ایک مرتبہ اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کے گر گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. وہ سمجھے مر گئے, چھوڑ کے بھاگ گئے, مکہ والے بھاگ گئے چھوڑ کے. ان کی والدہ کو پتا چلا, وہ دوڑی ہے, دیکھا بے ہوش پڑے ہوئے, کسی حکمت سے ہوش میں لایا, کہا کہ بلال چھوڑ کیوں نہیں دیتا, اتنا ستاتا ہے, اتنی تکلیف, اتنی مار پیٹ روزانہ, چھوڑ کیوں نہیں دیتا. کہا کہ اماں جان آج تو میری جیت کا دن ہے, فتح کا دن ہے. کہ وہ مارتے مارتے چھوڑ کر بھاگ گئے, مگر مجھ کو اسلام سے نہیں بھگا سکے. وہ بھاگے, میں نہیں بھاگا, تو وہ ہارے, میں جیتا انہیں. ہاں وہ بتائیں گے کیسے سیکھا دین کو انہیں. ہاں پوچھا یہودیوں نے حضرت بلال سے کلمہ نکال دیجیے اپنے خیال سے. جھنجھلا کے یوں جواب دیا حضرت بلال نے, ارے بے چین کر دیا ہے مجھے رب کے خیال نے, میں مانتا نہیں ہوں کہ جان جائے گی, ہاں کلمے کے ساتھ اب میری جان جائے گی. یہ صحابہ بتائیں گے, یہ 13 سال زندگی جو گزاری ہے, ایسی ناز و نعمت کے پلے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی کہانی داستان اٹھا کر دیکھیں, سمجھ میں آئے گا انہیں. 200 دینار کا جوڑا پہن رہے ہیں, یمن سے جوتیاں آ رہی ہیں, کوئی عطر بیچنے والا مکے کے اندر آ رہا ہے, پہلے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے. ان کے والد اپنے بچے کے لیے خوشبو خریدتے تھے, اور بچہ مال مکے کے مارکیٹ میں جاتا تھا. اور آج وقت میں اس انداز میں شہید ہوئے ہیں کہ کفن کی چادر بھی میسر نہیں ہے. یہ محنت پہ کھڑا کیا تھا. ہم سنتے ہیں صحابہ کے اخلاق ایسے, کردار ایسے, اعمال ایسے, سب بات سنتے, سوال پیدا یہ ہوتا ہے یہ ساری صفات, یہ ساری خوبیاں زندگی میں آئی کیسی. یہ تو ایسے لوگ تھے کہ جن پہ حکومت کرنا کوئی پسند نہیں کرتا تھا. یہ تو ایسے تھے, اس میں ایسے بھی سخت دل لوگ تھے کہ بیٹی پیدا ہوتی تو مار دیتے تھے, گاڑ دیتے تھے زندہ انہیں. وہ قبرستان ابھی بھی ہے مکے کے اندر, زمانے جاہلیت والا, حرم کے بالکل باہر نکلو, وہ جگہ ابھی بھی, اور 1400 سال پہلے جیسا تھا آج بھی ویسا کہ ویسے ہی ہے. سب تو نہیں, بعض اتنے سخت لوگ تھے نہیں, بیٹی پیدا بھی گلا دبا کے مار دیا یا مٹی میں جا کے ملا دیا نے. ہاں ایسے سخت دل لوگ. اتنی تبدیلی آئی کیسے, آج تک مورخین حیران ہیں کہ جو نہ تھے خود راہ پر دنیا کے رہبر بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ایسے نیک انسان موجود میں آئے, ایسا زمانہ بنا کہ اس زمانے کو ہی بہترین زمانہ کہا گیا. یہ تو زمانے جاہلیت والے لوگ تھے نا, مطلب انہیں. ہاں ایسی محنت کہ وہی زمانے جاہلیت کے لوگ کہلانے والے ایسے لوگ بنے جن کے بارے میں کہا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم, کہ ایسے زمانوں میں بہترین زمانہ یہ میرا زمانہ, خیر القرون قرنی, بہترین زمانہ کہا ہے. ہاں قرن علماء کہتے ہیں, زمانے کو کہتے ہیں قرن, کہا کہ بہترین زمانہ ان لوگوں کا, صحابہ کا. علماء نے اس میں سے عجیب نکتہ نکالا, قرن جو لفظ ہے عربی کا لفظ ہے, قرن یہ زمانہ, تو بہترین زمانہ قرن. تو قرن میں 4 حرف ہیں, قاف, رے, نون اور ای, 4 لفظ ہیں. تو علماء کہتے ہیں ذرا اشارہ اس کے اندر ہے, ہمارے پہلے خلیفہ کون ہے, صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, ان کے نام کا آخری حرف کیا ہے, قاف ہے. دوسرے خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ, ان کا آخری نام لفظ کیا ہے, رے ہے. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, ان کے نام کا آخری لفظ نون ہے. اور چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ, آخری لفظ یہ قرنی, کہا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم. یہ بہترین زمانے والے انسان بنے ہیں. یہ ایسی صفات, ایسی خوبیاں, ایسے انسان موجود میں, یہ بوڑھا آسمان دیکھنے کو ترس جائے گا ایسے انسانوں کو. انہیں ہر اعتبار سے, ہر زاویے سے, ہر اینگل سے دیکھ لو ان کی زندگیوں کو. صاحب ایسی نکری صاف ستھری زندگیاں صحابہ کرام, ایسے انسان موجود کے اندر ہے. صحابہ کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ صحابہ کی مثال کیسی, کہ صحابہ ایسے تھے کہ اگر وہ بازار کے, اگر وہ مسجد میں آ جائیں تو ان سے بہترین نمازی کوئی نہیں. یعنی اگر کوئی صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیتا تو کہتا ہے یہ عبادت میں اتنا مشغول ہے, لگتا ہے اس آدمی کو دنیا داری سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی بازار میں تجارت کرتا دیکھ لے تو دیکھ کے کہے گا یہ ایسا دنیا دار آدمی ہے, لگتا ہے اس کو دین سے کوئی واسطہ نہیں. ایسا تو ایسے تھے, اگر مسجد میں آ جائیں ان سے بہترین نمازی کوئی نہیں, بازار میں چلے جائیں ان سے بہترین تاجر کوئی نہیں.
کرسی پر بیٹھ جائیں ان سے بہترین منصف اور ان سے بہترین حاکم کوئی نہیں. معاشرے کے اندر آ جائیں تو ان سے بہترین انسان معاشرے کے اندر کوئی نہیں. گھر کے اندر چلے جائیں تو ان سے بہترین بیوی کا شوہر کوئی نہیں اور بچوں کا باپ کوئی نہیں. اور اللہ کے راستے میں چلے جائیں تو ان سے بہترین مجاہد کوئی نہیں. یہ صحابہ کا معاملہ ایسا تھا. جس اینگل سے بھی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لو, یہ چیز آئی کیسی, اس کے پیچھے محنتیں ہیں, محنت سے وجود میں آئی. تو میرے بھائی ہر چیز محنت چاہتی ہے. محنت سے ایسی صفات, ایسی خوبیوں والے انسان وجود کے اندر آئیں گے. تو محنت کرائیے پوری 10 سالہ 13 سالہ مکی زندگی اور پوری 10 سالہ مدنی زندگی کا بھی یہی حال ہے. کہا کہ چلو مدینہ چلے, شاید اطمینان سے بیٹھ کے اور دعوت کا کام کرنے کا موقع مل جائے. مگر مدینہ جانے کے بعد بھی ہر وقت تو ریڈ الرٹ, 10 سال پورا. ابھی پہنچے ہیں 1 سال کے بعد چلو بھائی بدر میں لا کے کھڑا کر دیا. 1 سال گزرا احد میں لا کے کھڑا کر دیا. یعنی پورا 10 سال ایسے گزرا ہے. حضرت محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ 10 سال کے اندر 150 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا ہے, کم بیش اوقات کے لیے. کتنی مرتبہ؟ 150 مرتبہ. کتنے سال میں؟ 10 سال میں. اب بتاؤ 1 سال میں کتنا ہوا؟ ارے بولو نا. 1 سال میں 15 ہوا. سال میں مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے میں 15 مرتبہ نکالا ہے. 12 مہینہ اور 15 مرتبہ, یہ پوری 10 سال. ہر وقت ایک دم ریڈ الرٹ, بس کبھی بھی موقع آ جائے فوراً نکلنا. ابھی احد سے تشریف لائے ہیں اور احد کا معاملہ ایسا ہے کہ 70 تو شہید ہو چکے ہیں, 70 شہید ہو چکے ہیں اور باقی جتنے سب کے سب زخمی, تقریباً سب کے سب زخمی. کسی کا کچھ کٹا ہے, کسی کا کچھ کٹا, بھی زخموں سے خون رس رہا ہے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہیں. خود کی کڑیاں دھسی, 2 کڑی دھسی ہے, ایک ماتھے پر ایک رخسار کے اوپر ہے. اتنی اندر تک کا گھسی کے صحابہ کھینچ رہے تو نکل نہیں رہی ہے. ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تشریف لائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک پکڑا, کھینچا تو نہیں نکلی, اپنے دانت سے پکڑ کے پوری طاقت لگا کے کھینچا. خود کی کڑیاں نکلی, خون بھی نکلا اور ان کا ایک دانت سامنے کا ٹوٹ گیا. پھر دوسری کے لیے پھر آپ کا سر مبارک پکڑا, پھر دانت سے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں, پوری طاقت لگا کے کھینچا, خود کی کڑی نکلی, خون کا فوارہ بھی نکلا اور ایک اور دانت ٹوٹا. دونوں سامنے کے دونوں دانت شہید ہو گیا تھا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ کے. لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ عجیب بات, اگر کسی کا سامنے کا دانت ٹوٹ جائے تو چہرہ ذرا سا بدنما لگتا ہے, ایک دم سامنے کا دانت ٹوٹا ہوا ہے. لیکن ان کا دونوں دانت ٹوٹا ہوا ہے مگر ان کے چہرے کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں آئی. 2 کڑی دھسی ہے. پھر آپ ایک گڑھے کے اندر گرے, آپ کی کونی چھل گئی, گھٹنے میں زخم آیا, گرے, سر کے پیچھے حصے میں لگی, تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے. ملکہ مولانا حسین صاحب یہ بتاتے تھے جس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں گرے تھے نا, تب سے لے کے آج تک وہ زمین جو ہے کچھ عرصے کے بعد پھٹ جاتی ہے. وہ زمین, اس زمین کو رنج ہے. میں کتنی بدنصیب ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر گرے. حکومت کے آدمی آتے ہیں, مٹی ڈال کے بھر کے چلے جاتے ہیں, چند تھوڑے عرصے بعد پھر پھٹ جاتی ہے وہ زمین. مولانا آج کلاس سے بتاتے تھے یہاں. تو تمام صحابہ کا یہ زخمی ہے یہاں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آگے آ کر کھڑے ہو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, جتنا تیر تلوار سب ہاتھ پہ روک رہے ہیں. ایک ہاتھ شل ہو گیا, زندگی بھر کے لیے فیل ہو گیا ان کا ایک ہاتھ. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ. ابو دجانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. تیر میدان میں تھے, کسی نے تیر مارا, آنکھ میں لگا, ڈھیلا باہر آ گیا آنکھ کا. ڈھیلا لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, حضور یہ میری آنکھ نکل گئی ہے, کسی نے تیر پر ہمارا آنکھ نکل گئی ہے. آپ نے فرمایا صبر کر لو, اللہ جنت میں اس سے بہترین آنکھ دیں گے. کہا کہ حضور میری آنکھیں میری بیوی کو بہت پسند ہے. اچھا لاؤ. ڈھیلا لیا, اپنے ہاتھ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا, ہاتھ پھیر دیا, آنکھ اچھی ہو گئی. اور صحابہ فرماتے ہیں پہلی آنکھ سے زیادہ خوبصورت آنکھ یہ ہو گئی. اور اس کے بعد اخیر عمروں کے اندر یہ جو دوسری آنکھ تھی اس کی بینائی تو تھوڑی کمزور ہوئی ہے, مگر یہ جو آنکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی ویسی کی ویسی ہی رہی ہے. نہیں تو پورا مدینہ 70 شہید ہو چکے ہیں, باقی زخمی, زخموں سے چور ہو کے مدینہ آئے ہیں. اور آنے کے بعد ابھی اپنے ہتھیاروں کو اتارا بھی نہیں, سامان کو دھویا بھی نہیں, زخم پٹی بھی نہیں کی, ابھی خون رس رہا ہے. پھر تقاضا ہے چلو عمر الاسد میں چل رہے ہیں. اچھا پھر اعلان کیا ہوا کہ جو لوگ احد میں تھے وہی ساتھ چلیں گے, نیا آدمی نہیں چلے گا. عجیب بات, دنیا والے تو یہ کرتے ہیں, ایک فوج لڑ کے جب تھک ہار چکی ہے, کہا کہ تم لوگ ریسٹ کرو, تازہ دم فوج بھیجی جائے, تازہ دم فوج بھیجی جائے گی, تم لوگ آرام کرو ابھی, ہاں مرم پٹی کر لو, تازہ دم فوج جائے گی. کہا کہ یہ سیاست ہے اور یہ جو عمر حضور نے کیا یہ نبوت ہے. یہ کیا ہے؟ نبوت ہے کہ صحابہ نے احد میں نکل کر اپنی قربانی کو ایک صدی تک کا پہنچا دیا ہے. اب یہ چلیں گے تو معاملہ پھر وہیں سے آگے کاؤنٹ ہو گئے. ہاں
ایک صحابی نظر نبی نے کہا کہ کیسے؟ سب وہی لوگ ہیں جو عمرو الاسد کے اندر تھے، حالانکہ زخموں سے چور ہیں، دو سگے بھائی شریک ہیں. کہا کہ چلنا ہے، کہا ٹھیک ہے چلنا تو ہے. کیسے چلیں گے؟ سواری بھی نہیں ہے. ایک زیادہ زخمی تھے، کم زخمی تھے. کہا کہ بھائی بھیا ایسا کرو نا، تم زیادہ زخمی، تم میرے کاندھے پر بیٹھو، میں تم کو لے کر چلتا ہوں. کاندھے پہ بٹھا کر لے کر گئے. پھر تھوڑا تھک گئے، اترے پھر یہ ان کے کاندھے پہ سوار ہوں. ایسے عمرو الاسد کے اندر پہنچے ہیں. یعنی واقعی میں یہ سوچنا، یہ کہنا پڑتا ہے کہ صحابہ کرام کا حق تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے چنے جاتے. یہ صحابہ کا حق تھا، جتنی قربانی تھی، جن احوال سے اللہ نے ان کو گزارا، جن آزمائشوں میں اللہ نے رکھا، کوئی اور ہوتا تو نہیں ٹک سکتا تھا. یہ صحابہ تھے نا، صحابہ تھے نا. جس گھاٹے سے گزارا گیا صحابہ گزر کے چلے، کوئی بات نہیں ہے. جب جو تقاضا آیا لبیک کہہ کے نکال گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں تو صحابہ نے ایسے سیکھا ہے. مطلب ہے نہیں. آج ہمارا اپنا کیا لگا؟ سوچنے کی بات یہ ہے. صحابہ نے تو یہ سوچا، ہمارا اپنا کیا لگا؟ بتاؤ، اللہ نے جان دیا، مال دیا، وقت دیا، صلاحیت دی، بتاؤ کہاں پر لگ رہا ہے؟ نہیں لگا ہے، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے. ہاں وہ تو اللہ کا فضل کرم. اللہ نے ہمارے اپنے زمانے میں ایک محنت دے دی ہے دعوت کے عنوان سے. ایک محنت دے دی ہے. محنت نہیں ہوتی تو معاملہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہوتا. یعنی اتنی محنت ہونے کے باوجود یہ احوال جو ہم کو نظر آ رہے ہیں، اس 100 سال میں کتنی قربانی دی گئی، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. کتنا رویا گیا، کتنے آنسو بہے، کتنے گھروں کے اندر فاقے آئے، کتنے گھروں کے چولہے بجھے، ہم نہیں بتا سکتے. ہاں تب جا کے یہ شکلیں نظر آ رہی ہیں نا. ایک عالم صاحب فرما رہے تھے، ہم لوگ اللہ کے راستے میں پیدل گئے، جماعت میں چل رہے تھے پیدل. پورا پہاڑی علاقہ، سخت علاقہ بھی پورا پتھریلا، اور رہنے والے بھی ایسے سخت مزاج کے لوگ. کوئی بات سننے والا نہیں، کوئی ملاقات کرانے والا نہیں. چل رہی ہے جماعت، اپنا پکا رہے، اپنا کھا رہے، چل رہے. سفر کے دوران ایک بڑی عمر کے آدمی آئے. کہا کہ امیر صاحب جماعت ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ میں بھی ساتھ میں چلنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، کتنا وقت تو لے کر آئے ہو بابا؟ کہا کہ 1 مہینہ. کہا کہ ہم نے جوڑ لیا بابا کو، ساتھ میں چل رہے ہیں. تو ہم نے ایک دن پوچھا، بابا ہمارے یہاں تو چلے کی تشکیل ہے یا 4 مہینے کی تشکیل ہے، تم 1 مہینے کے لیے کون حساب سے آئے ہو؟ 1 مہینہ کون حساب سے؟ کہا کہ اصل میں امیر صاحب مجھے پتا چلا اللہ تعالیٰ نے دعوت کا کام 1 مہینہ دی ہے. مطلب میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے دل میں بات ہے کہ اللہ نے ایک کام دیا ہے، محنت دی ہے، میرا بھی حصہ اس کے اندر لگ جائے. میری سب بچیاں ہیں، کمانے والا گھر میں کوئی نہیں ہے. دن بھر ٹوکرا سر پر رکھ کے میں پھیری کرتا ہوں، اور شام میں جو پیسہ بچ جاتا ہے، شام میں جب میں گھر آتا ہوں تو میرے گھر کا چولہا جلتا ہے. یہ ہمارے گھر کی کیفیت ہے. یہاں مجھے پتا چلا یہ کام ہے دعوت کہنے، تو میں روز کیا کرنے لگا، روز آنا پھیری کرتا. جب شام کو آتا 1-2 آنا پیسہ کنارے کر لیتا، اس نیت سے کہ مجھ کو اللہ کے راستے میں جانا ہے. امیر صاحب 1 سال تک کا میں نے ایسا کیا، 1 سال تک کا تھوڑا تھوڑا جب بچا کے رکھتا تھا. یہاں جی اب 1 سال کے اندر اتنا پیسہ ہوا جو اس کو میں نے اکٹھا کیا. آدھا پیسہ میں نے گھر والوں کو دیا، آدھا پیسہ لے کر آیا. امیر صاحب جتنا پیسہ میں لے کر آیا ہوں نا، اس میں 1 ہی مہینہ لگ سکتا ہے، چلہ نہیں لگ سکتا. اس لیے میں نے کہا میں چلہ 1 مہینہ مجھ کو لگانا ہے. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے چلو ہمارے ساتھ چلنے لگے. ایک دن ساتھیوں نے کھانا بنایا، دسترخوان پہ ہم لوگ بیٹھے. ساتھیوں نے سالن اور روٹی پکایا کھانے کے اندر. ہاں ہمارے ساتھ بابا بھی کھانے کے لیے بیٹھے، جسی کھانے کے لیے بیٹھے. اتنا روئے کہ پوری جماعت بھی متاثر ہو کر رونے لگی ان کو دیکھ کر. اتنی بےتابی سے رو رہے تھے وہ. امیر صاحب کہے بابا کیا بات ہے، کیوں اتنا رونا ہے؟ وہ چپ نہیں ہو رہے. وہ کہا رو لے دو ذرا، بوجھ ہلکا ہو جائے. رو کر خاموش ہوئے. بابا کیا بات ہے؟ کسی ساتھی نے کوئی بات کہہ دی، کسی کی بات بری لگ گئی، کوئی بات ہو گئی، کیوں رو رہا ہے؟ نہیں امیر صاحب کسی نے کچھ نہیں کہا. رونا کیوں آیا؟ کہا کہ امیر صاحب میں نے کہا نا غریب آدمی ہوں، بولے سال بھر میں ایسے پیسہ جمع کر کے آیا ہوں. آج میں نے دسترخوان پہ دیکھا سالن اور روٹی. امیر صاحب 1 سال کے بعد میں نے سالن اور روٹی دیکھا ہے. 1 سال کے بعد میری نظروں نے سالن اور روٹی دیکھا ہے. جب میں نے روٹی توڑ کر سالن میں ڈبویا تو مجھ کو اپنی بچیاں یاد آ گئی کہ میں سالن اور روٹی کھا رہا ہوں. پتہ نہیں میرے بچے کی ساتھ اس کے لیے مجھ کو رونا آ گیا. ہم نہیں بتا سکتے کتنا لگا اس زمانے کے اندر. یہاں کچھ یوں ہی نہیں یہ برگ و ثمر لہلائے ہیں، کچھ یوں ہی نہیں یہ برگ و ثمر لہلائے ہیں. پیڑوں نے موسموں کے بہت دکھ اٹھائے ہیں. ایک کسان رات کو رات نہیں سمجھتا، دن کو دن نہیں سمجھتا، اپنے راحت و آرام کو قربان کرتا ہے. ہاں تب جا کے فصل لہلاتی ہے. یہ جو دین کی بہار لہلا رہی ہے، کیا یوں ہی لہلا گئی ہے؟ کہ نوجوانوں کے چہروں پہ داڑھی کا آنا، نوجوانوں کے سنت لباس کے اندر نظر آنا، سیدھی سادھی شادیاں، اور یہ معاشرہ جو دکھ رہا ہے ہم کو آج. ہاں یہ وہ قربانیوں کی برکت، یہ قربانیوں کی برکت.
تو امت اپنے بھولے سبق کو یاد کر لے, چل ایک دفعہ قربانی دے ڈالے. اور ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امت اتنے قربانی دے ڈالے اللہ جل شانوں کو بھی پیار آ جائے. اس لیے ہر ایک کو بولا تھا نکلو, مطلب ہے غریب ہو, امیر ہو, شہری ہو, دیہاتی ہو, کوئی بھی ہو. مویا صاحب رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ ایک نابینا کی تشکیل کی, نابینا کی تشکیل کی. تو ساتھ غلط یہ آدمی نابینا ہے, نابینا کی تشکیل کرے. ہاں بولے جانتا ہوں نابینا ہے, پھر کیوں تشکیل کر رہے؟ میں جانتا ہوں, بولے یہ اللہ کے راستے میں چلے گا, رات مسجد میں سوئے گا, رات کو اٹھے گا استنجے کے لیے, وضو کے لیے, تہجد کے لیے اٹھے گا, رات میں ساتھی سوئے رہیں گے, اکیلا جائے گا, ٹھوکر کھائے گا, گرے گا. اس کے گرنے پر اللہ جل شانہ ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے. اس لیے میں تشکیل کر رہا ہوں, نکلے یہ بھی جائے گا. ہاں جی. تو ایسی محنت بالکل سیرت کے انداز میں, جیسے صحابہ کرام نے اپنے زمان بالکل اسی انداز میں کام ہو رہا ہے, اپنے جان کے ساتھ, اپنے مال کے ساتھ. یہ چیز اس کے اندر ملے گی نا, اپنا جان اپنا مال, اور بے طلب میں بندوں میں بے غرض بن کر جانا. امت کی کوئی غرض نہیں ہے, بے طلب ہے وہ بیچاری ہے. ہاں, دین سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. ہاں, قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, امت کے چند طبقات بیان کیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ اپنے بیانات کے اندر ہے. امت کے چند طبقے ہیں. ایک طبقہ ہوا اس میں سے طالب ہے اور ایک غیر طالب ہے. تو جو طالب لوگ ہیں جن کے اندر دین کی طلب ہے, یہ چند جگہوں پر جائیں گے طالبین. کچھ وہ لوگ جن کے اندر طلب ہے یہ مدارس کے اندر جائیں گے. ہاں طلب ہے, ٹھیک ہے, وہاں جا کے علم سیکھیں گے, یہ بھی بڑی بات ہے. طالبین کا دوسرا طبقہ وہ ہے جو خانقاہوں کے اندر جائے گا اپنی اصلاح کے لیے. طلب ان کے اندر ہے, کچھ لوگ مدارس میں, کچھ لوگ خانقاہوں میں. کچھ طالبین وہ ہیں جو تالیف و تصنیف میں لگیں گے, کتابوں میں پڑھنا لکھنا اس میں لگیں گے. لیکن آگے فرماتے تھے جو مدارس میں جائیں گے وہاں جانے والوں کی تعداد صرف 1 یا 2%. بتاؤ پوری دنیا کے جتنے ایمان والے بستے ہیں ان کے مقابلے میں مدارس کے میں طلبہ کی تعداد کتنے % آئے گی؟ 1 یا 2% آئے گی. کہا کہ جو خانقاہوں میں گئے ان کی تعداد کتنی؟ 1 یا 2% پوری دنیا کے اعتبار سے. جو تصنیف و تالیف کا کام کر رہے ہیں ان کی تعداد بس 1 یا 2%, بس کل ملا کے 4 یا 5% یہ وہ جو طالبین ہیں. باقی 95% حصہ جو ہے یہ غیر طالبین کا ہے. تو اس میں یہ دعوت کی محنت چلے گی. کرتے یہ سب فرمایا کرتے تھے. ہاں, ان کے اندر طلب بھی نہیں ہے. ہاں, کیا کھو چکا یہ بھی پتہ نہیں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یعنی ہم کیا کھو چکے ہیں, کیا گم کر چکے ہیں, یہ احساس بھی امت کے اندر باقی نہیں ہے, اور طلب بھی نہیں ہے. ہاں, تو یہ ان کے پاس 95% ایسا مجمع ہے. نکلو چلو پھر گھسو امت میں تو سمجھ میں آئے گا امت کی دین کی سطح کہاں تک پہنچ گئی ہے. اللہ کے فضل سے نائجیریا جماعت پہنچی ہم لوگ کی, ارشاد گشت کیے مسجد کی آبادی کی محنت میں. ایک نوجوان کو گھر سے لے کر آئے, بیٹھ کے ان کو بات چیت کی ہے. موٹی موٹی بات, نوجوان تھا بیچارہ 40-45 سال کا, موٹی موٹی بات کی. ہم ایمان والے ہیں, مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, آخرت میں جانا ہے, جنت ہے, موٹی موٹی بات کی. پوری بات سنتا رہا. جب بات پوری ہوگا تو کہنے لگا کہ امیر صاحب ایسا ہوگا. بولے یار ایسا ہوگا کیوں؟ بولے آج زندگی میں پہلی مرتبہ ان باتوں کو میں نے سنا ہے. 40-45 سال زندگی میں پہلی مرتبہ یہ بات میرے سامنے آئی ہے, مرنا ہے, مرنے کے بعد یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. ایک وہاں ایک چھوٹا سا اجتماع تھا جنگل کے اندر, وہاں جانے کا موقع پڑا انہیں. ہاں, 2-2.5 ہزار کا مجمع اجتماع کے اندر ہے. تو تعلیم کے حلقے لگے, سیکھنا سکھانے کا حلقہ لگا. فوراً کارگزاری آ گئی تھی, اتنا مجمع ہے, فلانی نماز, فلانی مجلس میں اتنا مجمع, فلاں پورا کارگزاری آ جاتی تھی. تو کہا کہ ابھی تعلیم کا حلقہ لگا, اس میں 150 نوجوان ایسے تھے جن کو کلمہ پڑھانے کہا گیا. کہا کہ زندگی میں ہم نے آج پہلی مرتبہ کلمہ پڑھا ہے. ایمان والے نے آج پہلی مرتبہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے. تو ذرا سا نکلے, گھسیں گے امت میں, نہ محنت کریں گے تو سمجھ میں آئے گا امت کہاں تک پہنچ چکی ہے. اس کی دینی سطح پتہ نہیں کہاں تک پہنچ چکی ہے, اتنی دور پہنچ چکی ہے. کون ان کے پاس جائے گا؟ زندگیاں تنگ ہے آج لوگوں کی دین نہ ہونے کی وجہ سے. کتنے ماں باپ بچوں سے پریشان, کتنے بچے ماں باپ سے پریشان, کتنی بیویاں شوہروں سے پریشان, کتنے شوہر بیویوں سے پریشان. مال ہو کے, اسباب ہو کے زندگیاں تنگ لوگوں کی دین نہ ہونے کی وجہ سے. مطلب ہے کون ان کے پاس جائے گا؟ بتاؤ کون سمجھائے گا؟ آج یہ نوجوان پتہ نہیں کہاں چلا جا رہا تھا, چل کے دیکھو تو صحیح ہے نا. خاص طور سے اسکول کالجز کا ماحول جا کے دیکھو, ہم تو دیکھتے رہتے ہیں کیا ماحول ہے. بتاؤ کہاں جا رہا ہے. بعض جب ایسی حرکت کر جاتے ہیں کہ پوری قوم کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے. بتاؤ کون ان کے پاس جائے گا, کون سمجھائے گا, کون لے کر آئے گا. اچھا ہم نہیں گئے, وہ دنیا سے اس حال میں چلے گئے, کس سے پوچھو گے؟ بتاؤ تو صحیح ہے نا. ابھی اجتماع تھا جب اپنے وہاں 6-8 مہینہ پہلے, کچے علاقے میں محنت ہو رہی تھی. ایک مفتی صاحب تھے اپنے شہر کے, کہنے لگے بھائی ایک ساتھی سے ملاقات کے لیے میں گیا, بڑی عمروں کے آدمی.
ان سے بات چیت کیا تو کہنے لگا کہ مفتی صاحب کوئی عمل مجھے بتائیے، آپ کوئی عمل مجھے بتائیے. تو میں نے پوچھا بابا کیسا عمل؟ کہا کہ ایسا عمل بتا دو کہ وہ عمل میں کر لوں تو میرا بیٹا مر جائے. بولے ایسا عمل بتائیے مجھے. تو میں چونک گیا، بابا ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ ایک اللہ نے بولے ایک اولاد دی ہے، لیکن رات دن لڑائی جھگڑا یہ ہے وہ ہے، روزانہ رات میں گھر سے چلا جاتا ہے، پتہ نہیں رات بھر کہاں رہتا ہے کیا کرتا ہے، صبح ڈھلے واپس آتا ہے. یہ ہے مفتی صاحب میری زندگی کی جمع پونجی اس اولاد کے پیچھے ختم ہو گئی. میری کمانے کی عمر اس وقت تو نہیں ہے. بولے ہاں، لیکن مجبوراً اس کو کام دھندا اس عمر میں بھی کرنا پڑ رہا ہے. تو ایسی اولاد سے اس اولاد کا مر جانا اچھا. بولے گھسو تو سمجھ میں آئے گا امت کے حوال کیا کہانی ہے. باندرا کے اندر اجتماع تھا، پتا ہوگا لوگ شرکت کی ہوں گے باندرا کے اندر اجتماع میں. عجیب عجیب احوال امت کے. عصر کی نماز ہوئی، امام صاحب نے سلام پھیرا، اگلی صفوں کے اندر ایک بڑی عمر کے آدمی کھڑے ہو گئے. عصر کے بعد کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو آس پاس لوگ بابا کیا بات ہے اتنی زور سے آپ الحمدللہ بول رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹا 80 سال کی عمر ہے اور 80 سال کی عمر میں یہ میرا پہلا سجدہ ہے، اس لیے میں اللہ کا شکر ہے پہلا سجدہ میری زندگی کا 80 سال کی عمر کے اندر. یونس صاحب فرمانے لگے کہ لوگ کہتے ہیں بنجر بستی بنجر بستی بنجر بستی. کہا کہ بمبئی خود بنجر بستی. ایک ایک بلڈنگ کو ٹارگٹ بنا کے محنت کی ہے اجتماع کے ٹائم میں، فلانے بلڈنگ کے فلاں فلور پر کون جائے، فلاں روم پر کون جائے، ایک ایک بلڈنگ کو نشانہ بنا کے محنت. ساتھی محنت کرتے تھے، رات میں کاروزاری ہوتی تھی. کہا کہ بعض ساتھیوں نے کاروزاری پہ جب فلاں بلڈنگ پر گئے فلاں فلور پہ گئے، دستک بھی نکلے تو معلوم پڑا بیوی جو ہے ایمان والی، شوہر غیر ایمان والا، برسوں سے بغیر نکاح کے رہ رہے. بعض گھرانے میں پہنچے معلوم پڑا شوہر ایمان والا، بیوی غیر ایمان والی، برسوں سے رہ رہے، کوئی نکاح نہیں کچھ نہیں، زندگی گزر رہی ہے. کہا کہ آج تک دین کی نسبت پر، اللہ رسول کی نسبت پر آج تک کوئی ہمارے پاس نہیں آیا. بلکہ 15 گز پوش علاقہ جماعت گشت کر رہی ہے. امیر صاحب ایک ساتھی کو لے کر رہے ہیں، 3 لوگ گشت کر رہے ہیں باندرا کے علاقے میں. سامنے سے ایک نوجوان آیا، بڑا ہینڈسم، خوبصورت، اونچا چوڑا، بہترین پرسنالٹی ہے. امیر صاحب نے دیکھا، کہا کہ پوچھا رہے یہ کون ایمان والے؟ کہا کہ مسلمان ہے. کہا کہ ملاقات کراؤ. کہا کہ نہیں میں نہیں کراتا. کیوں نہیں کراتے بھائی؟ بولے یہ بہت خطرناک آدمی، ہمارے علاقے کا ڈون ہے. بولے یہ آدمی پورا علاقہ ڈرتا ہے، کوئی نہیں ملے گا، تو گھر جا. بولے ہم لوگ ملاقات کر لیں گے. رہبر کو گھر بھیج دیا. جب وہ سامنے آیا تو امیر صاحب نے سلام کیا، ٹک گیا. وعلیکم السلام، کیا بات ہے بھائی صاحب؟ آپ کے محلے کی مسجد میں جماعت ٹھہری ہے، ہم آپ سے کچھ دین کی بات کرنا چاہتے ہیں، مسجد میں چلو نا. کہا کہ نہیں میں مسجد میں نہیں آتا. تھوڑا سا وقت تو دو نا بابا، چلو نا ذرا سا. کہا دیکھو امیر صاحب میں اس وقت مسجد میں آنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، پتہ چلا نشے کے اندر تھا. کوئی بات نہیں کل وقت تو دو آپ. کہا کہ کل فلاں وقت تو میں دے سکتا ہوں. دوسرے دن ساتھی گئے، وہ حضرت کہتے ہیں نا ساتھیوں سے وقت تو لو، جیسے جماعتوں کی وصولی کرتے ہیں، ساتھی کو وقت تو لو، آپ کل کب وقت تو دو گے؟ کہا کہ کل فلاں وقت. ٹھیک ہے. دوسرے دن ساتھی گئے نہیں، دروازے پر دستک دی، خاتون نکلی، ٹھٹک گئی، دیکھے کیا بات ہے مولانا فلاں صاحب کا گھر. کہا کہ یہی ہے، تم کو اس سے کیا کام؟ کہا کہ آج اس نے مسجد میں وقت دیا تھا، ہم اس کو لینے کے لیے آئے تھے. ہیں گھر میں؟ ہیں. بولے سوئے ہیں. اٹھا دو. کہا کہ میں نہیں اٹھاؤں گی، اٹھاؤں گے تو میرے اوپر ناراض ہوں گے. اٹھا دو، پوچھے تو کہہ دینا مسجد سے آئے ہیں. جب اٹھایا تو گرایا، کیوں اٹھایا مجھے؟ کہا کہ آپ نے کسی کے وقت تو دیا تھا مسجد میں وہ لینے کے لیے. اچھا ہاں، وہ ایسے ہی اٹھ کے آئے. امیر صاحب معاف کرنا، میں نے آپ کو وقت تو دیا تھا، میں بولے تھوڑا رکا، اب بھی فریش ہو کر میں آتا ہوں. فٹافٹ فریش ہوا، اندر آئیے امیر صاحب تشریف لے آئیے، چائے لاؤ، بسکٹ لاؤ، پانی لاؤ. بات چیت کیا. امیر صاحب نے بات کرنا شروع کیا. سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا. ایک وقت ہوتا ہے اللہ جل شانوں کی طرف سے اجتماعات ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، قلوب نرم ہوتے ہیں. یہاں بات چیت کی. پھر کہا کہ دیکھو تمہاری مسجد سے 3 دن کی جماعت جا رہی، تم بھی جاؤ نا. ٹھیک ہے امیر صاحب میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ. اس کو وصول کیا، جماعت بنی، روانہ کر دیا. 3 دن لگا جماعت کا. 3 دن لگا کے واپس آئی جماعت، حساب کتاب کر کے ساتھی گھروں کو چلے گئے. عشاء کے بعد پھر مشورے کے اندر بیٹھے. اس کی بیوی خاتون مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی. ساتھیوں نے دیکھا، بولے بہن کیا بات ہے؟ کہا کہ تم لوگ تو بیٹھے ہوئے ہو، یہ میرے شوہر کو تم لوگ ہی لے کے گئے تھے اللہ کے راستے میں؟ کہا کہ ہاں بہن. کیوں کیا بات ہے؟ وہیں کھڑی ہو کر ہچکی مار کر وہ رونے لگی. وہ اللہ کی بندی رونے لگی. اور سے بہن کیا بات ہے؟ بولے امیر صاحب تم کو نہیں پتا تم کس درندے کو، کس حیوان کو اللہ کے راستے میں لے گئے، تم کو نہیں اندازہ اس کا. میں اس کی بیوی، اس کی شریک حیات، اس کے ساتھ زندگی کے دن کیسے میں گزر رہی تھی میں جانتی ہوں. کہا کہ شریعت اجازت نہیں دیتی، ورنہ کپڑا ہٹا کے اپنی پیٹھ میں تم کو بتاتی. جلتی سگریٹ میری پیٹھ پر بجھاتا تھا، اور جو سلوک میرے ساتھ کرتا تھا میں تم کو بتا نہیں سکتی. 3 دن تم اللہ کے راستے میں لے کر گئے، ابھی صبح سے آیا ہے میرا کندھا پکڑ کر رو رہا ہے. اللہ کی بندی مجھ کو معاف کر دے، تو میری بیوی ہے، میری شریک حیات ہے، آج تک تیرے ساتھ میں نے صحیح معاملہ نہیں کیا، مجھ کو نہیں پتا تھا.
اللہ کے راستے میں گیا, مجھ کو بتایا گیا بیوی کا یہ حق ہے, بچوں کا یہ حق ہے, مجھ کو بتایا گیا اللہ کی بندی مجھ کو معاف کر دے, صبح سے رو رہا ہے, مجھ کو پکڑ کے یہاں اب معافی مانگ رہے. تو میں تم سے کہنے کے لیے آئی ہوں, تم لوگ یہ محنت جو کر رہے ہو اللہ تم کو بہترین جزا دے, کام کرتے رہو. بولے ایسی بہت سی عورتیں ہیں جن کے شوہر ایسے پریشان ہیں, وہ لوگ مطلب ہے زندگیاں تنگ لوگوں کی نے. محنت چل رہی تھی, مشورہ ہوا, ساتھیوں نے کہا امیر صاحب سب تک بات پہنچ رہی ہے, بہت سی امت کی بہن بیٹیاں ایسی ہیں جو بیچاری غلط پیشے کے اندر ہیں, وہ بھی حضور کی امتی ہیں, امت کی بہن بیٹی, ان تک بھی تو بات جانا چاہیے. کہا کہ ہاں یہ بات بھی ہے, کیا کیا جائے, ان کا جوڑ رکھا جائے مستورات کا. ایک مکان طے کیا گیا, ساتھی رہ جاؤ دعوت چلاؤ, ان کا جوڑ ہے. اب ساتھی جاتے شرما رہے اس علاقے کے اندر, ہاں جا کر دعوت چلائی, تم لوگوں کا فلاں دن اجتماع ہے, پوری دعوت چلی. وہ ہنس رہی ہے, ہمارا اجتماع, کہا کہ ہاں تمہارا اجتماع. جس دن اجتماع طے ہوا, پردے کا نظام, مائک کا انتظام, سب کو لایا گیا, پردے کے پیچھے بٹھایا گیا, سب ہنسی مذاق, آزاد زندگی, ہنسی مذاق کر رہے تھے سب. ساتھی بات کرنے کے لیے بیٹھا, جب تک پردے کے پیچھے سے ہنسی مذاق کی آواز. ساتھی نے بات شروع کیا, ایک دو جملہ بولا, ایک دو جملہ ہونے کے بعد پردے کے پیچھے سے رونے کی آواز آنے لگی. ساتھی چونک گیا, کوئی بات میری زبان سے تو نکل گئی, بہنوں کو تکلیف ہو گئی. پوچھوایا گیا کیا بات ہے بہن, تم لوگ رو کیوں رہی ہو, کوئی بات تو نہیں ہو گئی؟ کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, کہ روئی کیوں تم؟ کہا کہ اصل میں اس بھائی نے جب بات شروع کیا تھا تو یہاں سے شروع کیا تھا کہ میری قابل احترام مائیں اور بہنیں, یہ جملہ زمانہ ہو گیا, یہ جملہ ہم نے کبھی نہیں سنا. آج تک ہمارے پاس جو بھی آتا ہے ہمارا گاہک بن کر آتا ہے, دوسری نظر ڈالتا ہے, برسوں کے بعد یہ جملہ کہ ہم بھی کسی کی ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, یہ بات ہم نے سنی, کانوں سے اتر کر دل تک پہنچی اور ہماری آنکھیں بہ نکلی, اس لیے ہم رو رہی ہے. کتنے کی زندگی اس میں سے بدلی, اچھا خاصا گھر دے کے نکاح کیا گیا, ماشاءاللہ زندگی گزر رہی ہے, باعزت زندگی گزار رہی ہے. اللہ نے ایسا کام ہمارے اپنے زمانے میں دیا, صحیح انداز میں اس کو امت کر لے. ہاں بے وقت تو مردوں میں بھی دین آئے گا, مستورات میں بھی آئے گا, بچوں کے مکتب بھی آباد ہو گئے, مدارس آباد ہو گئے. ایسی محنت, ایک ایسا کام اللہ جل شانہ نے ہمارے اپنے زمانے کے اندر دیا ہے. اب اس میں لگ جائے جتنا ہمارا یہ ہے, جو جس دور سے وہ گزر رہے ہیں, یہ تبلیغ کا وہ بہترین زمانہ, بہترین دور جو اس وقت ہم گزر رہے ہیں. اتنی بڑی تعداد علماء کرام کی اس سے پہلے کبھی تبلیغ کی تاریخ میں نہیں چلی. کتنی جماعتیں کام کر کے آ چکی ہیں, کتنی جماعتیں چل رہی اس وقت ہے. ہاں 70 جماعتیں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں. اب بتاؤ ایک عالم کیسی قربانیوں سے نکلتا ہوگا, بتاؤ تو صحیح ہے نا, کیا کیا احوال نہیں ہوں گے اس کے گھر کے. ہاں جی, تقریباً 2700 علماء اس وقت پورے ملک میں سال کے لیے چل رہے ہیں. اتنی جماعتیں بنی ہیں, 47 جماعتوں کا روپ بھی لیا گیا نظام الدین سے. ہاں اور نہ جانے کتنے مرد, کتنی مستورات جیسے پوری دنیا کے اندر اللہ کے فضل سے چل رہی ہے. مطلب ہے ہماری سعادت ہو کہ ہم بھی استعمال ہو جائیں, یہ اصل چیز ہے. یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے زمانے کے لوگ آگے بڑھ جائیں اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں, قیامت دے کے ہمارے ساتھی آگے بڑھ گئے. وہ جملہ یاد آتا ہے, مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ کہا کہ دیکھو یہ بڑے میاں جو نواز نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمر کے آخری ایام چل رہے تھے, بولے دیکھو مولانا دنیا کے اور باقی کام بعد میں بھی کرنا ہے کر لینا, بولے ابھی جتنا ان بڑے میاں کے ساتھ رہ سکتے ہو رہ لو, بولے اور کام باقی بعد میں کر لینا, بولے جو ضروری کام ہے ابھی جتنا وقت دے سکتے ہو دے لو, بولے ان کے ساتھ ہے. ہاں یہ آدمی ہزاروں میل کی رفتار سے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ وقت دے دو. اگر یہ اس زمانے میں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا میرے بھائی کہ اور سارے کام بعد کے لیے رکھ دو نا, یہ کرنا بعد کے لیے رکھ دو. ایک محنت ایک کام دیا کر ڈالے اس کو, مطلب ہے پتہ نہیں کل صحت رہے نہ رہے, زندگی وفا کرے دغا کرے, توفیق ملے نہ ملے, اور کام بعد میں بھی ہو جائے گا میرے بھائی, بنتے رہیں گے. اور آدمی جتنے احوال میں قربانیوں میں چلے گا اللہ جل شانہ. حضرت محمد یوسف رحمۃ اللہ کا جملہ ہے, کہا کہ دیکھو ایک آدمی بہترین شاندار گھر بناتا ہے, بہترین مکان بناتا ہے, اس کا حق مار کے اس کا حق مار کے گھر بناتا ہے, بہترین گھر تیار ہوگا, مگر یہ آدمی اللہ کی نظر میں کیا معاملہ اس کرے گا, بتاؤ, اس کو ذلیل کر کے رہیں گے. اور ایک آدمی اللہ کے دین کے لیے اپنی بنی بنائی شکلوں کو اگر توڑے گا, اللہ جل شانہ بگڑی شکلوں میں اس کو چمکا کے بتائیں گے. تو کام دے دیا اللہ تعالیٰ نے, بہت بڑا کام دے دیا. اسی لیے کہا کہتے ہیں ہمارے بڑے کہ دیکھو یاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ امت کے ہاتھوں میں ہیرا دے دیا ہے اور آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے. ایسا ہم کو بھی نہیں پتا انجانے میں کون سی دولت ہمارے ہاتھ لگ گئی ہے, ایسا کام ایسی محنت دے دی ہے. آخری بات بولے ختم کروں گا. ایک جماعت کے علاقے کے اندر گئی, مسجد میں تعلیم کر رہے تھے, ایک بڑی عمر کے آدمی اس جماعت کے بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر, مقامی ساتھی. امیر صاحب نے کہا چلو ان کو بھی شریک کر لو عمل کے اندر, ان کو بھی شریک کر لیا, تعلیم کے اندر بیٹھے. امیر صاحب نے بات کی, بابا 3 دن ہمارے ساتھ چلے چلو نا, وہ تیار ہو گئے, ٹھیک ہے بھائی.
بولے ہم اپنے ساتھ لے کے 3 دن چلے گئے دوسرے علاقے کے اندر, دوسری بستی کے اندر گئے. پہلا دن بستی کے اندر پہنچے, مشورہ ہوا, وہ بابا بھی بیٹھے مشورے کے اندر, خدمت کون کرے گا, مشورہ ہو رہا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا, امیر صاحب میں تیار ہوں خدمت کے لیے. امیر صاحب نے طے کر دیا, ان کو ایک ساتھی کو 2 جاؤ خدمت کرو تم لوگ. خدمت کی, دوسرا دن تیسرا دن لگایا. تو امیر صاحب کہنے لگے میں نے جب ان کو دیکھا تو ان کے رکھ رکھاؤ سے لگا کہ یہ آدمی جو نظر آتے ہیں وہ ہے نہیں, مطلب ان کے رکھ رکھاؤ, اٹھنا بیٹھنا, ان کے اعمال, یہ آدمی وہ ہے نہیں. 3 دن ہونے کے بعد کہا کہ امیر صاحب اجازت دو, 3 دن ہو گیا اب میں جاؤں گا. کہا کہ ٹھیک ہے جائیے آپ, لیکن درخواست ہے آپ اپنا تعارف تو کرا دو, آپ کون ہیں. ارے چھوڑو نا, بولے 3 دن کا ساتھی آپ کی تشکیل کی, میں لگا دیا اب کیا چاہیے. نہیں آپ بتاؤ, کہیں انجانے میں مجھ سے کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی ہے. ارے بولے امیر صاحب اصل بات یہ ہمارے ایک علاقے کے بہت بڑے پیر صاحب تھے, مطلب میں ان کا مرید ہوں, خلیفہ ہوں میرے, اور ان سے اپنے پیر سے, اپنے شیخ سے بہت تعلق مجھ کو تھا. اب ان کا انتقال ہو گیا میرے شیخ کا. اب میں چونکہ ان سے بہت قریب تھا, مطلب میں نے ہاں ان کی جدائی بہت میرے دل پہ شوق گزری, بہت صدمہ ہو گیا مجھ کو, میرے شیخ دنیا سے چلے گئے. میرا دل نہیں لگ رہا ہے کہیں پر, مطلب میں نے کہیں ایک دم بے چین ہوں, کیا ادھر جا ادھر جا, مسجد میں آ کے پڑا رہتا تھا بالکل غم بلانے کے لیے. جب آپ نے میری تشکیل کی ذہن کے اندر کہ چلو ایسے بھی میں پریشان ہوں, دل لگ نہیں رہا, 3 دن لگا دوں, ہوا پانی ماحول بدلے گا, شاید کچھ اطمینان ہو جائے, یہ سوچ کے 3 دن تمہارے ساتھ لگا دیا میں نے, مطلب میں نے. تو کہا کہ معاف کرنا, تم ہمارے ساتھ 3 دن تھے, ہم نے آپ کی قدر نہیں کی, آپ سے خدمت بھی کرائی, برتن بھی دھلوایا, کام بھی لیا, معاف کرنا. نہیں امیر صاحب ایسی کوئی بات نہیں, میں نے تو اپنے آپ کو خوشی سے پیش کیا تھا خدمت کے لیے, لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے, میں نے خدمت کی, کھانا بنایا. جب وہ رکابی دھونے کے لیے بیٹھا, جو انوارات میں نے اس کے اندر دیکھے, پہلے ہی اللہ والے قلوب دل جو تھا قلب صاف تھا, جو رکابی میں نے دھوئی اس کے اندر جو انوارات میں نے دیکھے تو میں حیران رہ گیا کہ جس کام میں رکابی دھونے پر ہی انوارات ہیں, اس کام کے کرنے پہ اللہ کیا دیں گے. یہ بات سمجھ نہیں, ایسا کام ہم تم کیا سوچیں گے, مطلب میں نے نظام الدین میں اجتماع تھا, مشورہ تھا ملک والوں کا. قاری داؤد صاحب رحمۃ اللہ حیات حضرت نے بٹھا دیا کرسی پر, یہ ذمہ دار تھے مستورات کے, کہا بیٹھو کچھ بات بتاؤ. بولے قاری داؤد صاحب بیٹھے اور پھر اپنے کارگزاری بتائی. بولے اصل میں مستورات کی پہلی جماعت بنی, پہلی جماعت تھی مستورات کی, مجھ کو امیر بنا دیا حضرت نے. ہاں, اب کہا کہ روانہ ہو جاؤ, میوات کا علاقہ تھا. اب پہلی جماعت, اب تو ہم لوگ نے ٹانگا کیا, ٹانگے کے آگے کے حصے میں مرد لوگ بیٹھے, مستورات کو پیچھے بٹھایا. اب سفر شروع ہوا, ٹانگا اوپر راستے میں چل رہا ہے, چلتے چلتے ٹانگے کا چکر نکل گیا, اب پورا ٹانگا پلٹ گیا. مستورات بھی گری, ہم بھی گرے, ان کو بھی چوٹ آئی, ہم کو بھی چوٹ آئی. بہرحال اٹھے, جیسے ویسے کر کے اپنے مقام تک جماعت پہنچی. 3 دن ہم نے لگایا, پہلی جماعت تھی مستورات کی, 3 دن ہم نے لگایا. 3 دن لگانے کے بعد جب واپسی کی بات ہے تو میں نے, مستورات تو کمرے میں تھی, سب مردوں کو میں نے جمع کر کے, دیکھو ہم نظام الدین جا رہے ہیں, ابھی جائیں گے تو یوسف پوچھے گا, بولے وقت تو کیسے لگا, کارگزاری لے گا. بولے ان کی زبان ایسی اکڑ, یوسف پوچھے گا, بولے نا کیسا وقت تو لگا, پوری کارگزاری رکھ دینا, لیکن ہم جو ٹانگے سے گرے, جو چوٹ لگی نا, یہ بات کوئی مت بتانا, حضرت کو تکلیف ہوگی. بولے ایسا کرو گے, کہا کہ ہاں کریں گے. پوری جماعت سے کہلا کے واپس آئے. حضرت بہت خوش, مستورات کی پہلی جماعت آئی, بہت خوش ہو گئے, استقبال کیا, بٹھایا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مستورات تو کمرے میں چلے گئے, بتاؤ 3 دن کیسا رہا, کیا ہے کیا نہیں ہے. پورے 3 دن کے حوال سنا, یہ رہا یہ رہا یہ رہا. جب بات پوری ہو گئی, بولے ہم اٹھنے لگے تو حضرت نے پوچھ دیا, بولے ارے وہ بھائی تم لوگوں کو جو چوٹ آئی تھی اس کا کوئی ذکر نہیں کیا تم نے. تو قاری داؤد صاحب میں غصے میں آگے ساتھیوں کو گھور رہا ہوں, کس نے بتایا ہے, اشارے سے تو آگے نہیں, دوسرے دن نہیں, سب منڈی لا رہے, یوسف صحیح بتا, تجھے کس نے بتایا. بولے ارے بھائی مجھے کس نے نہیں بتایا, میں نے سب کو منع کیا تھا, کوئی بتا, کس نے بتا, تو نام بتا. بولے ارے مجھے کسی نے نہیں بتایا, تجھے پتا کیسے چلا, یہ بتا. کہا کہ اصل بات یہ ہے, تم لوگ جب میرے پاس آ کر بیٹھے, تمہارے جسموں سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی, ایسی خوشبو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگی. میں سمجھ گیا کہ اللہ کے راستے کی چوٹ ہے یہ. حضرت فرماتے تھے اللہ کے راستے کا ایک ذرے کی قربانی اتنا دلائے گی کہ آدمی کے دل پھٹ جائیں گے, بتائی جائے تو اگر کوئی پہاڑوں کے برابر دے گا تو کیا ملے گا انہیں, لیکن ذرے کی قربانی سے اپنی بنے گی, اور زیادہ قربانی سے امت کے حوال بھی بنے گے. اس کے لیے سب لوگ تیار ہیں, ماشاءاللہ, سب کو قبول فرمائے. درخواست 2 تک سب حضرات تشریف رکھے. اب اس میں بتائیں, جو علماء کرام ہیں سال والے, وہ دوسرے سال کے لیے بتائیں, دوسرے سال اور تیسرے کے لیے بتائیں, ماشاءاللہ بتائیں, تشکیل میں تعاون کریں. درخواست ہے, بتاؤ دل سے. بتاؤ جلدی سے, علماء کرام ہیں اس کے اندر, اکثر تو ماشاءاللہ پونا گئے ہوئے ہیں. بہرحال جو ہو, جن کا ارادہ ہو بتا دے, دوسرے سال کے لیے بتا دے, جن کا نہیں لگا ہے پہلے سال کے لیے بتا دو, علماء کرام میں بتائیں ماشاءاللہ. ہاں کے لیے اللہ بے انتہا قبول فرمائے. مولوی صاحب تیسرے سال کے لیے الحمدللہ.
بتاؤ ماشاءاللہ. اور بتائیں مولوی شاہد اول سال کے لیے ماشاءاللہ. مولانا عابد صاحب ماشاءاللہ دوسرے سال کے لیے. بتاؤ ایک جاہل آدمی اللہ کے راستے میں چلتا ہے, اللہ امت کو جوڑ دیتے ہیں. ایک عالم اپنے علم کے ساتھ چلے گا تو بتاؤ امت کو کتنا نفع ہوگا. پتہ ہے ماشاءاللہ. اور جو علماء کرام میں پتہ ہے بھی ماشاءاللہ. یہ بازو کی مسجد کی اذان ہو رہی ہے, آپ لوگ کو موقع ملے گا اطمینان سے بیٹھے رہے. بتاؤ پیچھے کوئی بیٹھے ہو تو وہ بھی اپنا نام بتا دے ماشاءاللہ علماء کرام میں سے. حضرت کہنے لگے ہم کو تو گمان بھی نہیں تھا, ہم نے آواز لگائی اتنی بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہو گئے سال اول کے لیے, سال دوم کے لیے. بنگال کے 100 علماء ہیں سال لگانے کے لیے اول. 15 جماعت بنی, 8 جماعت دوسرے سال کی بنی. تامل ناڈو کے ایک مدرسے کے اندر 40 طلبہ تھے جو اس سال فارغ ہوئے. 40 طلبہ فارغ ہوئے, 40 کے 40 نظام الدین آ گئے کہ ہم کو سال میں جانا ہے. چلے تو سمجھ میں آ گیا ماشاءاللہ. ہاں جی محتمم صاحب کے ساتھ رہتے ہیں نا ماشاءاللہ. جی 5 ماہ کے لیے بتا دیں ساتھی. چلو ماشاءاللہ 5 ماہ بیرون کے لیے. ابو سعد بھائی ماشاءاللہ, امتیاز حمدانی ماشاءاللہ, سلیم بھائی ہمارے نیلا. جلدی بتائیں ماشاءاللہ. ہاں الحمدللہ کھڑے رہے, ذرا سا کھڑے رہے. ہاں حاجی عبد الجلیل صاحب کا لکھو ماشاءاللہ. اللہ سب کو قبول فرمائے ماشاءاللہ. سب لوگ عزائم رکھے ہیں. ہاں جی عالمی نبی کی عالمی امت ہے, عالم میں چل کے کام کرنا ہے. ہاں جی خالد ابن ولید ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے, آسان فرمائے. کیا نام ہے بتاؤ ماشاءاللہ. ہاں اور بتاؤ 5 ماہ کے لیے. عمر فاروق رسول پورا ماشاءاللہ. اور بتائیں آدمی مال کی بنیاد پر نہیں چلتا ہمارے یہاں پر. ہاں جی اللہ قبول کریں گے تو اسباب بھی دیں گے. ہاں جی پہلی جماعت ہم لوگ پہلی دفعہ جا رہے تھے بیرون, ایسے ہی بیٹھے تھے, یہیں پر بیٹھے تھے. حاجی لیک صاحب بات روانگی کی بات کر رہے تھے. بولے جتنے جا رہے ہیں دیکھ لو, بولے ایک کے بھی نام کے آگے سیٹھ نہیں لگا ہے ایسا کہ فلاں سیٹھ صاحب جا رہے ہیں ایسا ماشاءاللہ. ایک جماعت امریکہ جا رہی تھی 5 ماہ کے لیے, ٹکٹ نہیں ملا ان کو. انہیں کہا کہ خالی وی آئی پی کا ٹکٹ, فرسٹ کلاس کا ٹکٹ بچے. بولے وہی لے لو. بولے ساتھیوں نے وہی لے لیا. جب جہاز کے اندر پورے جہاز والے دیکھ رہے ہیں کون لوگ آ گئے, امریکہ جا رہے ہیں, اور وہ بھی فرسٹ کلاس سے بیٹھے. تو اور حیران لوگ یہ فرسٹ کلاس سے بیٹھ کے جا رہے ہیں. تو لوگوں نے دیکھا کہ آدمی ساتھی جماعت میں جانا فرسٹ کلاس سے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے کپڑے کے اوپر پیون لگا ہوا تھا. یہ ہے وہاں سے قبولیت چلے گی. اللہ اس بنیاد پہ اللہ نکالیں گے. دنیا کا راستہ دیکھ کے چلنے کا ہے, دعوت کا راستہ چل کے دیکھنے کا ہے. ہاں جی ڈاکٹر شمیم صاحب ماشاءاللہ. بتاؤ اور بتاؤ نا, بہت لوگوں کو ماشاءاللہ وقت تو لگا ہے, 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 دفعے لگائے. بہت سے ساتھی ہیں, استعداد ہے. جی لگا ڈالو ماشاءاللہ. ہاں اقبال بھائی ہمارے ماشاءاللہ, اور جن کا بہت پہلے لگا ہے بیرون وہ بھی تازہ کر لیں. ہاں جی کالونی کے 1000 کالونی کی ماشاءاللہ اقبال بھائی ہمارے. ہم لوگ اس سے پہلے 2017 میں صومالیہ میں چل رہے تھے. ایک ڈرائیور کو بھیجا گیا ہمارے ساتھ, تمہاری ڈرائیوری کچھ دن کے لیے رہیں گے. سیدھا سادہ آدمی. ایک دن میں بیٹھے پوچھ لیا حضرت میں آپ کا کتنا وقت تو لگا ہے. تو بولے 1999 میں 1999 میں دعوت کام میں جڑا, پہلے 4 مہینے لگایا, اور ہم لوگ 2017 میں وہاں تھے. تو 99 سے لے کے آج تک ہر سال میرا 4 مہینے لگائے. افریقی آدمی تھا وہ. میں پوچھ بیٹا کہاں آپ کا وقت تو لگا. تو بولے 2 دفعے امریکہ گیا, 2 دفعے کینیڈا گیا, 1 دفعے فرانس گیا, 1 دفعے بیلجیم گیا, 1 دفعے جرمنی گیا, 2 دفعے نظام الدین آیا, 1 دفعے راوین گیا, 1 دفعے بنگلہ دیش گیا, اور 3 دفعہ اپنے ملک میں پیدل لگایا. تب سے آج تک ہر سال 2 دفعے حج بھی ہو گیا. کیا کرتے ہیں آپ؟ کہا کہ میں اسکول میں ٹیچر ہوں. بولے ہر سال چھٹی کیسے ملتی ہے, وداؤٹ پے لے کے جاتا ہوں. گھر کیسے چلتا ہے, جس اللہ کا کام کرتا ہوں وہ گھر چلا رہا ہے. بولے بیوی کتنی ہے؟ بولے 4 بیوی ہے. بولے کیوں حیران ہے. ابھی ہم لوگ تو نائجیریا میں ایک نوجوان رکھتا اپنے رئیس بھائی کیسے نکالا صاحب, بس ان کی عمر کے 35-40 سال کی عمر کے. بولو بھائی کہاں موتی اللہ بھائی کہاں وقت لگا, گنانا شروع کیا, میں گننا شروع کیا تو 35-36 سال کی عمر تھی. 28 ملک ہو چکا ہے. بولے 28 ملک ہو چکے ہیں, اور غریب آدمی سیدھا سادہ سا آدمی.
اس لیے بولتے ہیں اپنے آپ کو قبول کریں, اللہ کو قبول کر لے. جب قبول کر لیں گے, جب جس چیز کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. ارادہ کرتے ہیں سب لوگ ماشاءاللہ. اب اس کے لیے بتایا 4 مہینے کے لیے پورا مجمع کھڑا ہو جائے ماشاءاللہ. ایک دفعہ لگائے تو دوسری دفعے کے لیے, 2 دفعہ لگائے تیسری مرتبہ کے لیے, سب سے درخواست کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ. اللہ سب کو قبول فرمائے. بڑی بات فٹافٹ لکھا دو. کچھ ساتھی بیچ میں بھی کھڑے ہو جائے نام لکھنے میں ماشاءاللہ. اللہ سب کو قبول فرمائے ماشاءاللہ. کچھ ساتھی کھڑے جائے بیچ بیچ میں نام لکھنے میں جلدی ہو جائے گا نا. اللہ سب کو قبول فرمائے ماشاءاللہ. ہمارے ساتھی ذرا ڈائری لے لیں, ذرا سا جلدی ہو جائے گا. محمد زبیر لکھو ماشاءاللہ. مسجد بولو زبیر بھائی, سلامت اللہ مسجد ماشاءاللہ. اللہ سب کو قبول کرے. ہاں بتاؤ جلدی جلدی ماشاءاللہ. زبیر بھائی ابراہیم مسجد, سید توصیف ابراہیم مسجد, پوری جماعت بناؤ نا ماشاءاللہ ابراہیم مسجد کی. محمد امین یعقوب مسجد, محمد مجاہد عبدالرحیم مسجد, سلمان مجاہد حسین مسجد کے, ارشاد بھائی ام ایمن کے, محمد طاہا زیدون صادق, اور باقی حضرات تشریف رکھے ماشاءاللہ. تعاون کرے ذرا تشکیل کے اندر ماشاءاللہ. محمد فرحان جعفر نگر مسجد کون سی, جعفر طیار ماشاءاللہ. محمد توصیف ابو ایوب ابو حنیفہ, محمد یعقوب امام ابو حنیفہ, شیخ یوسف عبد الکریم مسجد, آصف بھائی مسجد ابن عباس, عبد العزیز عبد الرحمان مسجد, آصف عبد الرحمان مسجد, عبید مسجد, بلقیس مسجد ماشاءاللہ. ہمارے محمد شفیع شمشاد مظفر, سہیل بھائی, احمد مصطفیٰ سہیل بھائی ماشاءاللہ. سب سے تقاضا ہے ماشاءاللہ. سفیان مسجد, علی مرتضی, خالد ابن ولید ماشاءاللہ. اور بولو محمد ذاکر کہاں کے, خاتون مسجد, محمد آصف آپ کے ساتھ ہے وہ بھی, زیتون صادق. اور بولو بھائی ماشاءاللہ. مبین بھائی ہمارے, زید ابن حارثہ, کیا نام, آواز بڑھو ذرا آگے, اور کیا نام, مسجد زید ابن حارثہ ماشاءاللہ. کئی مسجدوں کے کئی نام ہیں, کوشش کرے پوری جماعت بن جائے ماشاءاللہ 4 ماہ کی. اللہ سب کو قبول فرمائے, آسان فرمائے ماشاءاللہ. اور بولے عادل بھائی کیا بول رہے, بولے گا میرے سے پوچھ ہی نہیں رہے. عادل کھڑے ہو کے بولو نا. ہاں ماشاءاللہ عادل, ہاں ماشاءاللہ. منو مسجد. اور بولو مجیب کہاں کے, عمر فاروق مسجد ماشاءاللہ. اور فرمائیں دو 3 چیز اندر سب پتہ نہیں تشکیل اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جنہوں نے نام لکھائے ہیں مسجد والے, ان کے نکالنے کی فکر کر لیں, وصولی کی فکر کر لیں. اب یہ بتائے جن مسجدوں کے اندر ماشاءاللہ مسجد کی آبادی کا عمل نہیں ہو رہا ہے, وہ نیت کرے اس کو شروع کرنے کی. جہاں پر ہو رہا ہے, اگر ایک مرتبہ ہو رہا ہے تو وہ دوسری مرتبہ کیسے اس کی ترتیب بنے, مسجد 24 گھنٹے ہماری آباد رہے. اس کے اعتبار سے بتائیں مسجد کی آبادی کے عمل کی نیت کر کے جائے. جو مسجد والے 1 مرتبہ کر رہے ہیں 2 مرتبہ شروع کریں گے, جہاں 2 مرتبہ ہو رہا ہے 3 مرتبہ شروع کریں گے, تاکہ 24 گھنٹے مسجد جو ہے وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ علمی حلقے جو ہے وہ مسجدوں میں قائم کریں. اگر کوئی جاننے والے ہیں تو علمی حلقے ضرور قائم کریں مسجدوں کے اندر. بتائیں نیت کر کے بتائیں. مسجد کی آبادی کے عمل مدو مسجد میں 2 مرتبہ ہو رہا ہے, 1 مرتبہ ہو رہا ہے, 2 مرتبہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور فرمائے مراج العلوم میں 4 مرتبہ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, 5 مرتبہ شروع کریں. اور فرمائے
नाफे मस्जिद में 2 मरतबा मस्जिद की आबादी का अमल हो रहा है, तीसरी मरतबा इंशाल्लाह शुरू करें। और फरमाएं आने वाले मजमे को उसकी ज़रूरत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि। ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं को माफ़ फरमा। जिंदगी गुजर गई तेरी नाफरमानी करते करते, तेरा दिया हुआ खाते रहे, तेरा दिया हुआ पीते रहे, तेरी नियामतों को इस्तेमाल करते रहे और तेरी नाफरमानी करते रहे। और ऐ अल्लाह, तू हमारी हर हरकतों को देखता रहा, फिर भी हमको खिलाता रहा, पिलाता रहा, मीठी नींद सुलाता रहा। अल्लाह, जो गुजर चुकी उसको